السلام علیکم جی جناب، کہیے کیا حال احوال ہیں، کیسے ہیں آپ سب؟ ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناول کا نام ہے میرے دل میرے مسافر، مصنف ہیں رفاقت جاوید۔ قسط نمبر 2۔ سسٹر صدیقہ بیٹی چاند کا ٹکڑا ہے، ہو تمہاری کاپی۔ ڈاکٹر سہرش نے آ کر خبر سنائی تو وہ کچھ اداس سی ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا تم بھی جاہلانہ سوچ رکھنے والی عورتوں کی طرح بیٹے کی خواہش مند تھی؟ وہ چہرے پر اداسی اور خاموشی کے سائے دیکھ کر بولی۔ ڈاکٹر صاحبہ، میں اپنی قسمت کو نہ بدل سکی، یہ صدمہ ہی میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اب تنہا اس کی عزت و تکریم کی نگہداشت کیسے کروں گی؟ اسے دنیا کی ریاکاریوں اور مکاریوں سے کیسے محفوظ رکھوں گی؟ اور اس کی تقدیر کی تختی پر اس کی مرضی کے مطابق کیسے اس کا نصیب لکھ پاؤں گی؟ مجھے آج اس بات کا احساس ہوا ہے کہ ہر ماں بیٹی کی پیدائش پر بے سکون ہو کر اپنی نظریں کیوں جھکا لیتی ہے۔ ایسی ماؤں کو میں ڈانٹ دیا کرتی تھی، ان کو اس تخلیق پر فخر و مسرت کا لیکچر دینے لگتی تھی، لیکن ان کی زبان گنگ رہا کرتی، جیسے قوت گویائی کسی نے سلب کر لی ہو۔ اسی اثنا میں نرس بچی کو تولیے میں لپیٹے قریب آ گئی۔ اس نے بے چینی سے سر اوپر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی کھلی آنکھوں کو دیکھتے ہی وہ ممتا کی بے لوث محبت میں مقید ہوتی چلی گئی۔ المناک سوچیں اور انجانے خدشے ہولے ہولے اس کے ذہن سے دور ہوتے چلے گئے اور اس نے اسے بازوؤں میں بھر کر سینے سے لگا لیا۔ وہ اسپتال سے ڈسچارج ہو کر اپنے 2 کمروں کے فلیٹ میں آ گئی تھی جو اسپتال کے عقب میں ہی تھا۔ تمام شادی شدہ نرسز انہی فلیٹس میں رہائش پذیر تھیں۔ رات تک اس کے پاس انہی پڑوسیوں کا آنا جانا رہا، کسی نے یخنی پلائی تو کوئی دودھ بادام لے کر آ گئی۔ اگلی صبح طلوع ہوئے کئی گھنٹے گزر گئے تھے، لیکن ابھی تک ماں بیٹی سوئی ہوئی تھی۔ رات بھر بچی نے اسے سونے نہ دیا تھا۔ اسے چپ کرانے کے تمام دیسی ٹوٹکے ناکام رہے تو وہ اسے گود میں اٹھائے کمرے میں ٹہلتی ہوئی اسے لوری سنانے لگی۔ بچی لوری کی مدھر لے میں رونا بھول گئی اور سونے لگی۔ تبھی دروازے پر بیل کی گونجتی ہوئی آواز سے صدیقہ ہڑبڑا گئی۔ وال کلاک پر نظر دوڑائی، دوپٹہ درست کر رہی تھی کہ پھر سے بیل ہوئی۔ نہ جانے کون ہے؟ وہ بڑبڑاتی ہوئی دروازے تک پہنچ گئی۔ دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کر حیران ہو گئی۔ چاچا ایک عمر رسیدہ خاتون کے ساتھ کھڑا تھا اور خاتون اسے سر سے لے کر پاؤں تک گھورے جا رہی تھی۔ السلام علیکم بیگم صاحبہ، یہ میری ہمشیرہ ہیں۔ آپ کی چاچی بیٹیوں کو اکیلا چھوڑنے پر راضی نہ ہوئی تو میں انہیں لے آیا۔ ان کے سر پر ایسی کوئی گھریلو ذمہ داری نہیں۔ بہت اچھا کیا آپ نے، ماسی آپ اندر آ جائیں، وہ جمائی لیتے ہوئے بولی۔ صدیقہ ماسی کو اپنے چھوٹے سے گھر کے بارے میں بتانے لگی۔ دوسرے کمرے میں جو اس نے آنے والے بچے کے لیے سیٹ کیا تھا، وہاں اس کے لیے چارپائی بچھوائی اور اسے آرام کرنے کا کہہ کر اپنے کمرے میں آ کر بچی کو اٹھا کر گود میں ڈالا اور فیڈ کراتے ہوئے بچی کے نام کے بارے میں سوچنے لگی۔ کاش تم میرے پاس ہوتے اور اپنی بیٹی کا نام اپنی پسند سے رکھتے ہوئے تم شاداں فرحا ہو کر اسے سینے سے لگا لیتے۔ میں تو اپنے نصیب جیسے بھی لکھوا کر لائی تھی، خوش نصیب تو تم بھی نہ ٹھہرے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے بخشے ہوئے اس خوبصورت تحفے سے تم محروم ہوئے ہو۔ میں تو اس کا پل پل انجوائے کروں گی۔ بولو بد قسمت کون ہوا؟ خود کلامی کرتے ہوئے بچی کو دیکھ رہی تھی کہ ایک دم سے پھر گویا ہوئی۔ میری گڑیا کا نام اس کے ابا کی پسند کا ہونا چاہیے تاکہ میں اس کو بتا سکوں کہ تم ایک ایسے باپ کی اولاد ہو جس نے تمہاری پیدائش سے پہلے ہی اپنی پسند کا نام تمہیں سونپ دیا تھا۔ حدیقہ زیدی۔ اس کے کانوں میں آصف کی چاشنی سے بھرپور باتیں گونجنے لگی۔ آج سے تم میری حدیقہ ہو۔ آئی لائک دس نیم۔ آنسو اس کے رخساروں پر پھسل آئے۔ باپ کی شفقت اور توجہ نہ سہی، باپ کی پسند کا نام ہی سہی۔ کیوں میری رانی، میری گڑیا؟ وہ بہتی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے بے اختیار چومنے لگی۔ صدیقہ نے 2 سال سے حدیقہ کو اسکول میں داخل کروا دیا تھا، مگر روز وہاں سے شکایتیں آتی۔ وہ کسی ٹیچر کی سنتی تھی نہ ہی ماں کی۔ باپ کی محرومی اور اکیلے پن کی وجہ سے وہ گھر میں تو شہزادی تھی جو دل میں آتا کرتی، کسی کی ایک نہ سنتی۔ دن بھر ماسی اس کی ہاں میں ہاں ملاتی رہتی، جبکہ صدیقہ کے ساتھ گزرے ہوئے چند گھنٹے اس کے لیے کافی بھاری ہوتے تھے، کیونکہ اسے کسی بات میں نہ سننے کی عادت نہیں تھی، نہ ہی اسے زبردستی کوئی کام کرایا جا سکتا تھا۔ ایگزام سے چند دن پہلے وہ کتابوں میں کھو کر بمشکل پاسنگ مارکس لے کر نئی کلاس میں چلی جاتی۔ اس کی پڑھائی کا یہی طریقہ اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ وقت کے ساتھ ماسی کی عمر بھی اتنی بڑھ چکی تھی کہ اسے گھر سنبھالنا 2 بھر ہو گیا۔ جوان بچی کی ذمہ داری مشکل لگنے لگی۔ اتھری تو وہ باپ جیسی ہی تھی، پل میں خفقی اور اگلے پل سیر و شکر اس کی فطرت کا خاصہ تھی۔ پڑھائی میں بھی لگاؤ نہ ہونے کے برابر تھا۔ ماسی جہاں دیدہ عورت تھی۔ جب ماسی نے صدیقہ کو اپنی بڑھتی ہوئی عمر کے تقاضے بتائے تو وہ چونک اٹھی۔
اسے لگا جیسے وہ اور حدیقہ ننگے سر کھلے آسمان کے نیچے تپتی دھوپ میں کھڑی ہیں، کوئی مددگار نہیں، ہمدرد نہیں، بس وہ ہے اور اس کی جوان حسین و جمیل بیٹی۔ ماسی، مجھے آپ نے اکیلا چھوڑنے کا کیسے سوچ لیا؟ آپ حدیقہ کی طبیعت سے اچھی طرح باخبر ہیں۔ حد درجے کی جذباتی اور جلد باز بچی ہے، میں اس کی رکھوالی کیسے کروں گی؟ وہ ہنسی ہو گئی تھی۔ بی بی، میں سب جانتی ہوں، اکیلی عورت کے لیے جوان بچی کو سنبھالنا آسان نہیں۔ باہر شکرے ایسی بچیوں کو ہتھیاروں کے چکروں میں تاک لگائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ میری ماں نے تو اس کی شادی کر دیں۔ وہ اپنی عقل کے مطابق بولی۔ شادی؟ وہ توقف کے بعد بولی۔ بہت چھوٹی ہے، عقل نام کی چیز تو اس میں ہے نہیں، دوسرے دن سب سے لڑ جھگڑ کر واپس آ جائے گی۔ میرے ماضی کی وجہ سے اسے رشتہ بھی تو ڈھنگ کا نہیں ملے گا۔ جی بی بی، دنیا کا حافظہ بڑا تیز ہوتا ہے جی، وہ افسردگی سے بولی۔ میں بھی کام کر کر کے تھک چکی ہوں ماسی، میری ہمت جواب دے گئی ہے، اوپر سے حدیقہ کا غم کھائے جا رہا ہے۔ اب آپ جانے کو تیار بیٹھی ہیں۔ مجبوری ہے بی بی، میں بھی اپنی آل اولاد میں آرام کرنا چاہتی ہوں، تمام زندگی ان کے لیے محنت مزدوری کی ہے، اب ان کا فرض بنتا ہے کہ مجھے بڑھاپے میں سنبھال لیں، ورنہ وہ بالکل ہی بے مہار ہو جائیں گے، بہتر ہے ان کے پاس چلتی پھرتی ہی چلی جاؤں۔ اس کے خدشات درست تھے۔ صدیقہ سوچ میں پڑ گئی، پھر مردنی سی آواز میں بولی، ماسی، میں حدیقہ کو ڈاکٹر بنانا چاہتی تھی، جو کہ مجھے نظر آ رہا ہے میرا یہ خواب پورا نہیں ہوگا۔ آج تک تو کوئی خواب پورا نہ ہوا، یہ کیا ہوگا؟ کیا کروں ماسی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ آخر والدین کے ساتھ کی گئی زیادتی اور نافرمانی کے کچھ تو حساب کتاب مجھے دینے ہوں گے۔ ماسی، اگر مجھ پر مہربانی کریں تو چند مہینوں کے لیے رک جائیے، وہ طویل توقف کے بعد سوچتے ہوئے بولی۔ حدیقہ اپنا ایگزام کلیئر کر لے، اسے ڈاکٹر نہ سے ہی نرسنگ کی سائٹ پر لے آتی ہوں، اسی جاب نے مجھے دال روٹی دی ہے، عزت دی ہے، کیوں نہ میں اس کے بارے میں سوچوں؟ اونچی اڑان میرے مقدر میں کہاں؟ وہ آہ بھر کر بولی۔ یہ ٹھیک سوچا ہے، میں رک جاتی ہوں چند مہینے، وہ تسلی بخش لہجے میں بولی۔ یہ ٹریننگ کے لیے ہاسٹل چلی جائے گی تو آپ بھی چلی جائیے گا۔ بی بی، میری تسلی بھی تو ضروری ہے، میں نے حدیقہ کو اپنی بیٹی سمجھ کر پالا پوسا ہے، وہ آنسو صاف کرنے لگی۔ صدیقہ اپنے دکھوں پر رو پڑی۔ اب تمہارے دکھ اور غم ختم ہونے کے دن آ گئے ہیں، وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ بھلا تمہیں اور حدیقہ کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ جانتی ہوں ماسی، اسے انگلی پکڑ کر چلانا کس نے سکھایا؟ گھنٹوں اسے کھانا کھلانے کی محنت کس نے کی؟ راتوں کو اس کے ساتھ کون جاگا؟ ہر وقت اس کے پیچھے بھاگنا، پارک لے جانا کس نے کیا؟ مجھے وہ منظر کبھی نہیں بھولتا، جب روٹی پک رہی ہوتی تھی تو آپ اس کے ہاتھ میں آٹے کا پیڑا دیا کرتی تھیں، وہ پیڑے سے مننے مننے ہاتھوں سے ٹیڑھی میڑھی روٹی بنایا کرتی تھی اور آپ نہال ہو جاتی تھی۔ آپ نے حدیقہ کو اس کے نام کا مطلب دے دیا، وہ سرسبز و شاداب باغ ہے اور آپ ہیں اس کی چار دیواری اور تحفظ۔ اس نے ماسی کے ہاتھ چوم لیے۔ لیکن اب وہ بڑی ہو گئی ہے تو میری چوکیداری پر بہت خفا ہوتی ہے، اسے چار دیواری سے چڑ ہونے لگی ہے بی بی، وہ ہواؤں میں اڑتے ہوئے پنچھی کی مانند ہے۔ اللہ تجھے زمانے کے تیز و تند طوفانوں سے بچائے میری بچی، تو سدا بہار شگفتہ رہنے والا باغ ثابت ہو، اپنے نام کی طرح۔ وہ بڑبڑائی اور ماسی کو بے بسی سے دیکھتی رہ گئی۔ اللہ تیرا لاکھ شکر ہے کہ میری حدیقہ نرس بننے پر رضامند ہو گئی۔ صدیقہ جائے نماز پر بیٹھی بڑبڑا رہی تھی۔ ممی، مجھے ہاسٹل جانے کا شوق بھی ہے اور آپ سے بچھڑنے کا دکھ بھی ہے۔ ممی، زندگی میں دونوں طرح کے احساسات ساتھ ساتھ کیوں چلتے ہیں؟ وہ پاس آ کر بے قراری سے بولی۔ بیٹا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کا بنایا ہے، جو اس کی نعمت پر خوش نہیں ہوتا اگلی نعمت کے حصول کے لیے فکر مند ہو جاتا ہے۔ ایک کو پانے کی فتح مندی کا احساس اور دوسرے کے کھونے پر شکستگی کا احساس، دونوں ہی ایک دوسرے کے ہم سفر ہیں۔ وہ جائے نماز سے اٹھ کر پلنگ پر بیٹھ گئی۔ تو پھر جلدی کیجیے نا، کب ہوگا میرا ایڈمیشن؟ اس کے اندر جوش نے غلبہ پا لیا تھا۔ بیٹے، تم بھی ہتھیلی پر سرسوں جمانے لگی ہو، یہ جلد بازی اچھی نہیں ہوتی، یہ آپ سے غلط فیصلے کروا کر زندگی کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ ممی، یہ سب آپ کے دور کی باتیں ہیں، اب کمپیوٹر کا زمانہ ہے، تیزی اور ترقی کا، اس کے ساتھ قدم اٹھانے والے ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ ہر بات میں سوچ بچار کرنا، ارادوں میں ڈبل مائنڈ ہونا، فیصلوں میں کوتاہی اور دیری، اسے ہی تو کہتے ہیں بزدلی اور کم ہمتی۔ وہ ماں سے الجھ کر بات کر رہی تھی۔ تمہارے باپ کی انہی خصلتوں نے تو آج ہمیں اس مقام پر لا کھڑا کیا ہے، مگر تم نہ ہی سمجھو گی نہ سیکھو گی، وہ تل ملا کر اکتاہٹ سے بولی۔ ممی، وہ زمانے کے ساتھ چلنے والے انسان تھے تو ڈاکٹر بنے، آپ میں سستی تھی، کانفیڈنس کی کمی تھی، جس کی وجہ سے مار کھا گئی۔ قصور ان کا نہیں، ڈرپوک اور بزدل آپ نکلی۔ یہ کوئی بات ہے کہ ایک شخص نے آپ کے ساتھ شادی کی، چند مہینے ساتھ گزار کر یکدم غائب ہو گیا؟
سب افسانوی اور فلمی باتیں ہیں، نہ جانے اندر کی سٹوری کیا ہے۔ آپ کو آپ کے خاندان نے کیوں چھوڑ دیا؟ یہ معمہ تو حل ہونے سے رہا جب تک آپ مجھ سے کھل کر بات نہیں کریں گی۔ وہ آج پہلی بار ماں کی بتائی ہوئی من گھڑت کہانی پر شک کا اظہار کر رہی تھی۔ صدیقہ خاموشی سے اس کے چہرے پر اتار چڑھاؤ کا جائزہ لینے لگی۔ جلد ہی اسے اپنی نافرمانی کا احساس ہوا، مگر ماں کو چوم کر پھر بولی، آئی ایم سوری ممی، کاش میں اپنے ڈیڈی کو دیکھ پاتی، ان کے پیار کو محسوس کر سکتی۔ میری تمام سہیلیوں کے ڈیڈی ان کے ناز نخرے اٹھاتے نہیں تھکتے، میرے لاڈو پیار اور چاؤ چونچلے تو آپ ماں ہو کر بھی نہ اٹھا سکی۔ ایک گنوار عورت کے ہاتھ میں دینے سے پہلے سوچ لیا ہوتا کہ میرا قصور کیا تھا۔ اس دنیا میں لانے کے لیے میں نے درخواست تو نہیں بھیجی تھی آپ کو۔ آپ گناہ گار ہیں ممی، مجھے ڈیڈی کی شفقت کے بنا کیوں پیدا کیا؟ وہ زہر اگل رہی تھی۔ آج سے پہلے اس نے ایسے تانے تو کبھی نہ دیے تھے۔ یہ یکدم اسے کیا ہو گیا؟ صدیقہ حواس باختہ سی منہ کھولے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ میری باتوں کا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، وہ پھر تلخی سے بولی۔ مجھے نہیں چاہیے تنہائی، مجھے اپنے خونی رشتوں کی چاہ ہے۔ سب کہاں ہیں ممی؟ کیا سبھی مر چکے ہیں؟ تو بتائیے ان کی قبریں کہاں ہیں؟ میں قبرستان میں ہی ان سے ملاقات کر لیتی ہوں۔ حدیقہ تم پاگل ہو گئی ہو، کیسی فضول باتیں کر رہی ہو؟ وہ قدرے نرمی سے بولی۔ ایک ڈاکٹر کی بیٹی بننے چلی ہے نرس، وہ تنفر سے بولی۔ کاش مجھے معلوم ہوتا کہ جسے میں اپنا سہارا سمجھ رہی ہوں بے ساکھی بنانے کے خواب دیکھ رہی ہوں۔ اف، وہ سب میری سوچ تک ہی محدود تھا۔ جس کی تم اولاد ہو، جس کا تم خون ہو، وہ میرا نہ بن سکا تو تم میری ایک فرما بردار بیٹی کیسے بن سکتی ہو؟ اف، میں نے نہ سمجھی اور کم عقلی میں کیا کیا امیدیں باندھ کر اس کوکھ میں تمہیں پیار سے پالا، محنت مزدوری کر کے تمہیں کسی چیز کی کمی نہ ہونے دی، اور اپنے بساط سے بڑھ کر امیر کبیر بچوں کے ساتھ تمہیں تعلیم دلوائی۔ بتاؤ میں کہاں پر غلط ہوں؟ باپ کی طرح دھاندلی مچانا تمہارے خون میں شامل ہے، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں۔ وہ دکھ بھرے لہجے میں بولی۔ آپ ہر طریقے اور ہر لحاظ سے اپنی مثال آپ ہیں۔ میں برے باپ کی بری بیٹی ہوں، مان لیا میں نے۔ اچھا ہی ہوا کہ میں آپ کی جان چھوڑ کر ہاسٹل جا رہی ہوں۔ بیٹا میری جان، تم پہلے ایسی تو نہ تھی، کیا نرس بننا برا ہے؟ وہ اسے پچکارتے ہوئے بولی۔ اگر تمہارا دل نہیں مان رہا تو چھوڑو، رہنے دو، فرسٹ ایئر میں ایڈمیشن لے لو۔ مجھے تم تو اپنی جان سے بڑھ کر عزیز ہو، نہ تم جونک ہو نہ ہی مجھ پر بوجھ ہو، میرا سب کچھ تم ہی تو ہو۔ ممی پڑھنا بھی تو پسند نہیں، میرے اندر کی حدیقہ دن میں کتنی دفعہ مرتی اور جیتی ہے۔ ہماری زندگی نارمل کیوں نہیں ہو سکتی؟ ایک گھر بڑا سا، اس میں میری ماں کوئین، میرا باپ کنگ اور حدیقہ پرنسس بن کر کیوں نہیں رہ سکتی؟ جیسی میری فرینڈز کی زندگی ہے ماما۔ میں نے اس زندگی کو حسرت و یاس کی نظر سے دیکھا ہے۔ تنہائی میں ڈیڈی کو اپنا راستہ بنا کر فرمائشیں کی ہیں، فریادیں کی ہیں، ان کے واپس لوٹ آنے کی دعائیں کی ہیں۔ ماما ہم جیسے لوگوں کی تو نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، نہ ہی کوئی معجزہ ہماری زندگیوں کو روشن بناتا ہے۔ وہ پسمردہ لہجے میں بولتی ہوئی سسکیاں بھرنے لگی۔ ماں نے اسے گلے لگا لیا اور پیار کرتے ہوئے بولی، بیٹا میں تمہارے باپ کی بے وفائی اور مکاری کو تمہاری قربت میں ہنس کر سہ گئی تھی، اب تمہارے درد کو کیسے برداشت کروں گی؟ میں تو ہمیشہ تمہیں لاؤبالی، من موجی اور لاپرواہ بچی تصور کر کے مطمئن رہی، مگر تم تو مجھ سے بھی 4 ہاتھ آگے نکلی، حد درجہ حساس اور احساس محرومی کے شکنجے میں مقید اور معجزات کے رونما ہونے کو منتظر۔ میرے دل کے ٹکڑے، ان تمام احساسات کو خیر بات کہہ کر اپنے حالات سے سمجھوتا کر لو۔ میں نے تو تمہارے دل کی دھڑکن کے ساتھ سانس لینا سیکھا تھا، تم ہی دل چھوٹا کر بیٹھی تو میں کیسے جی پاؤں گی؟ دونوں کا غصہ ختم ہو چکا تھا، دونوں بے بسی سے روئے جا رہی تھی۔ آخر ماں نے خود کو سنبھال کر اسے تسلی دینا چاہی تو وہ دکھ سے بولی، ممی آج مجھے جی بھر کر رو لینے دیں، شاید میرا دل ہلکا ہو جائے۔ بدقسمت ماں کی بیٹی قسمت کی دھنی کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ نے میرے لیے جو فیصلہ کیا ہے درست ہے، مجھے معاف کر دیجیے گا ممی، میں نے آپ کو وہ سب کچھ کہہ دیا جو نہیں کہنا چاہیے تھا، لگتا ہے دماغ خراب ہو گیا تھا، وہ پرملال لہجے میں بولی اور ماں کے گلے لگ کر رونے لگی۔ صدیقہ ایک بار پھر پچھتاووں میں گر گئی تھی کہ اسے اپنی حیثیت کے مطابق پروان چڑھاتی تو آج یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ صدیقہ ہارے ہوئے جواری کی طرح سر جھکائے اپنے فلیٹ میں واپس پہنچی۔ ماسی اپنا سامان باندھے جانے کو تیار بیٹھی تھی۔ وہ چھوٹے سے برآمدے میں سٹول پر ہی بیٹھ گئی، باہر کی گرمی نے اسے جھلسا کر رکھ دیا تھا۔ ویگنوں اور بسوں میں دھکے کھاتی حدیقہ کو ٹریننگ کے لیے ہاسٹل چھوڑ کر آئی تھی۔ دل تھا کہ اس کی جدائی اور اس کی حسرتوں کے کرب کے گرداب میں الجھا ہوا۔ ماسی فوراً پانی کا گلاس لے آئی۔ آپ جا رہی ہیں؟ کون میری شدت کی پیاس اور مچلتی ہوئی بھوک کو محسوس کرے گا ماسی؟ وہ گلاس پکڑتے ہوئے آزردگی سے بولی۔ بی بی تمہیں اکیلا ہرگز نہ چھوڑتی، مگر مجبور ہوں، تمہارا چاچا چکر لگاتا رہے گا۔
آج کے بعد چاچا یہاں نہیں آ سکتا۔ میں جس کمیونٹی میں رہتی ہوں وہاں اسکینڈل کے سوا اور کچھ نہیں۔ اکیلی جان ہوں، اس گھر میں رات ہی تو گزارنے آتی ہوں۔ اب مجھے کون سا حدیقہ کی اس گھر میں موجودگی کی کشش آنے پر مجبور کرے گی؟ وہ پانی پی کر دکھی لہجے میں بولی۔ بات تو ٹھیک ہے، مگر بی بی اپنی صحت و آرام کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ ہاں تو یہ تو بتائیں، حدیقہ زیادہ پریشان اور اداس تو نہیں تھی؟ بہت خوش، ہمیشہ کی طرح۔ ایکٹنگ تو اس پر ختم ہے نا؟ وہ دوپٹہ اتار کر دوسری طرف رکھتے ہوئے بولی۔ کتنے سالوں سے مجھے بے وقوف بنا رہی تھی۔ میں سوچتی تھی باؤلی ہے، نادان ہے، لاپرواہ ہے۔ وہ بہت دکھی ہے بی بی۔ وہ مجھ سے بھی کئی بار پوچھ چکی ہے کہ ممی کی شادی کیوں ٹوٹ گئی جبکہ لو میرج تھی۔ کیا لو اسے کہتے ہیں؟ وہ مجھے لو کے بارے میں لمبی لمبی کہانیاں سنایا کرتی۔ وہ دکھ بھرے لہجے میں بولی۔ ماسی آپ ہی بتائیں کہ میں اسے اس کا باپ کہاں سے ڈھونڈ کر لا دوں؟ میں نے جو بویا وہی کاٹ رہی ہوں۔ مجھے اپنی تقدیر سے گلہ ہے، نہ ہی اپنے خدا سے۔ میں اسی سزا کی مستحق ہوں ماسی۔ بی بی آپ کی جوانی گزر گئی، دنیا کو جواب دیتے۔ بیٹی نے تو پہلی بار جواب مانگا تھا، اس سے سچ چھپا کر آپ نے اچھا نہیں کیا۔ ماسی میں اسے کس منہ سے بتاؤں کہ تمہاری ماں تمہارے باپ کے ساتھ بھاگ گئی تھی، کورٹ میرج کر لی تھی۔ اس شادی میں نہ کوئی اپنا گواہ تھا، نہ ہی غیر موجود تھے۔ اور پھر یہ بتاتے ہوئے مر نہ جاؤں گی کہ تمہارے باپ نے مجھے ناقابل اعتماد، خود غرض اور وقت شناس کہا۔ اپنی جگہ پر وہ سچا تھا، کیونکہ میں نے اپنے ماں باپ کو دغا جو دیا تھا وہ یہ سن کر مزید مجھ سے دور ہو جائے گی۔ اگر دور نہ ہوئی تو میرے اس گھناؤنے کردار سے اسے شہ ملے گی۔ وہ عمر کے اس حصے میں ہے جہاں ہر پل شیطان طاق لگائے بیٹھا ہے۔ اس کے لہجے میں اتنی بے بسی اور رنجیدگی تھی کہ ماسی کے آنسو نکل آئے۔ اس کا دھیان بٹانے کو ماسی ادھر ادھر کی باتیں سنانے لگی، جبکہ صدیقہ کے کان، دل و دماغ اس کی تمام باتوں سے محروم تھے۔ وہ حدیقہ کے بارے میں سوچے جا رہی تھی۔ اس کی محرومیوں کا جان لیوا احساس اسے کچوکے لگا کر زخمی کر رہا تھا۔ آصف ہسپتال صبح ہی صبح پہنچ گیا تھا۔ آنکھیں شب بیداری کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھیں۔ بالوں میں چاندی کے تار خاصے نمایاں تھے۔ پیشانی پر گہری 3 لائنیں اور ان گنت مہین سی شکنیں چہرے پر پھیلی ہوئی تھیں۔ سگار انگلیوں میں دبا کر پل بھر کو سوچا اور واپس بکس میں ڈال دیا۔ کانوں میں صدیقہ کی اپنائیت کی چاشنی سے بھرپور آواز مٹھاس رس گھولنے لگی۔ آصف نہار منہ، یہ سگریٹ سگار پینے والے لوگ کون ہیں؟ آپ کو اس کا علم ہے؟ ہاں، وہ کہا لگا کر کہتا۔ جانتا ہوں، اس ماں بدولت کو آصف زیدی کہتے ہیں، یعنی جاہل اور ان پڑھ۔ وہ کہا لگا کر چھیڑتی۔ ڈاکٹر آپ کو نہیں، مجھے ہونا چاہیے تھا۔ ایک دم وہ نرس کی آواز پر چونک گیا اور اسے اس وقت اس کی آمد بہت ڈسٹرب کر گئی۔ وہ میز پر کمپیوٹر اور فائلیں درست کر کے باہر چلی گئی۔ وہ آفس سے ملحقہ چھوٹے سے کچن میں گیا اور کافی میکر میں کافی بنا کر مگ میں ڈال کر پھر آفس میں آ گیا۔ پہلا سپ لیا تھا کہ صدیقہ کی کھنکتی ہوئی آواز ابھری۔ ہمارے گاؤں میں صبح سویرے دیسی ڈرنک کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دیسی ڈرنک کسے کہتے ہیں؟ مجھے اتنا بھی اسٹوپڈ نہ سمجھو، دودھ کو کہتے ہیں۔ وہ ہنستے ہوئے کہتا۔ جی نہیں، لسی پنجاب کے دیسی مشروبات کی ماں ہے۔ ہار گئے نا؟ تم سے جیتنا خاصا مشکل ہے، وہ خفیف سا ہو کر بولا۔ تو پھر یہ کافی مجھے دیں اور یہ پی لیں صبح سویرے، دن بہت خوشگوار رہے گا۔ وہ شوخی سے کافی کی پیالی اس کے ہاتھ سے لے کر لسی کا بڑا سا گلاس اس کے ہاتھ میں تھما دیتی۔ وہ محبت سے مغلوب ہو کر اسے لمبے بالوں سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچتا تو وہ درد سے کراہتی۔ آصف چونک کر اپنے گرد و پیش کا جائزہ لینے لگا۔ وہ تنہا آفس میں بیٹھا تھا۔ صدیقہ کی یادوں کا معطر جھونکا تھا جو گزر گیا۔ کاش یہ میرا بھورا بسرا خیال نہ ہوتا۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں ڈوبا بے دلی سے کافی پینے لگا۔ ڈیسنی آصف کی سائیکیٹرسٹ تھی۔ دونوں ایک ہی ہسپتال میں جاب کرتے تھے۔ فرینکفرٹ ڈیسنی کا آبائی شہر تھا۔ اس کلچر کے مطابق والدین کے ساتھ رہنے کی بجائے اس نے انڈیپینڈنٹ رہنے کو فوقیت دی تھی۔ ہسپتال میں دن میں کئی بار ان کا آمنا سامنا ہوتا، کھڑے کھڑے گپ شپ بھی ہو جاتی۔ دھیرے دھیرے معاملہ آگے بڑھا تو باہر ڈنر اکٹھے ہونے لگے۔ ڈنر کے بعد کی قربت بڑھی تو راتیں اکٹھی گزارنے لگے۔ یہ سلسلہ تقریباً 2 سال تک جاری رہا اور آخر میں انہوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ آصف کے والدین اپنے بچے کی خوشی کی خاطر نینسی سے شادی کرنے پر راضی ہو گئے تھے، کیونکہ آصف جب سے پاکستان سے واپس لندن آیا تھا ڈپریشن کا شکار ہو گیا تھا۔ وہ مشورے کے لیے نینسی کے پاس گیا تھا۔ نینسی ایک تجربہ کار ڈاکٹر تھی، عمر میں اس سے بڑی تھی۔ اس نے 2 سیٹنگ کے بعد ہی اس کی ڈپریشن کی وجوہات کو بھانپ لیا تھا۔ یہ اس کا گلٹ تھا جو اسے دن بدن زندگی کی دلچسپیوں سے دور کرتا جا رہا تھا۔ والدین الگ پریشان ہو اٹھے تھے۔ وہ حقیقت سے ناآشنا اسے پاکستان جانے کی تلقین کرنے لگے تھے، مگر وہ ہر بار والدین کو انکار کر دیتا۔
ٹینسی کے کہنے پر اس نے سمینہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی کہ صدیقہ کا حال احوال معلوم کر سکے، مگر وہ ہر بار ناکام ہی رہا۔ اپنے قریبی دوستوں سے رابطہ کیا تو وہ چاروں ہی اپنے ملک سے باہر سیٹلڈ تھے۔ صدیقہ کی کسی کو خبر نہ تھی۔ جستجوئے صادق میں خدا بھی مل جاتا ہے۔ سمینہ تو ایک بے وقت سی ہستی تھی۔ ایک دوست نے اسے سمینہ کا نمبر لا دیا، جس پر 20 بار ٹرائی کرنے کے بعد اس کی آواز سننے کو ملی۔ اس سے پہلے کہ فون کٹ جاتا، آصف بے قراری سے بولا، سسٹر سمینہ، مجھے صدیقہ کے بارے میں معلوم کرنا ہے۔ وہ خیریت سے تو ہے؟ ڈاکٹر صاحب، آپ اس کی فکر کرنا چھوڑ دیں، وہ اپنے پیرنٹس کے پاس جا چکی ہے۔ وہ خود اعتمادی سے جھوٹ بول رہی تھی۔ اس کا حال کیسا ہے؟ وہ قدرے طمانیت سے بولا۔ وہ خوش باش ہے ڈاکٹر صاحب، شکر کریں کہ آپ اس ناگن سے بچ گئے، ورنہ وہ ایسے ڈستی کہ آپ کو پاکستانیوں سے نفرت ہو جاتی۔ سوچتا ہوں کہ کہیں جلد بازی میں فیصلہ غلط تو نہیں کر بیٹھا، دل ہر وقت پریشان ہی رہتا ہے، وہ افسردگی سے بولا۔ وہ شادی رچا کر بہت خوش ہے اور آپ ہیں کہ عشق میں مجنوں بنے بیٹھے ہیں، وہ طنزیہ کہا لگا کر بولی۔ گاؤں جاتے ہی وہ ایک اسکول ٹیچر میں انوالو ہو گئی تھی۔ اس کے پیرنٹس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اسے فوراً سر سے اتارا، کیونکہ بات حد سے بڑھ چکی تھی۔ وہ بھی مزہ چکھ لے گا اس دغا باز سے شادی کرنے کا۔ میں نے اسے طلاق نہیں دی تھی سمینہ، بے شک ہماری علیحدگی ہوئی ہے، مگر میرے اس پر اور اس کے مجھ پر حقوق ہیں، وہ شادی نہیں کر سکتی، وہ تل ملا کر بے یقینی سے بولا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کس دنیا میں رہتے ہیں؟ وہ اس کے بچے کو آج کل میں ہی جنم دینے والی ہے۔ اس نے حقارت اور ذلالت سے بھرپور ایک اور پتا پھینکا۔ یہ حرام ہے سسٹر، وہ میری بیوی ہے، وہ چیخ اٹھا۔ اس کے والد نے مولوی صاحب سے فتویٰ لے کر پکا کام کیا ہے، آپ ادھر آنے کا تصور بھی نہ کریں، وہ لوگ آپ کو قتل کر دیں گے، وہ ہمدردانہ لہجے میں بولی۔ ایک بے وفا عورت کی خاطر آپ کی جان کیوں جائے؟ کیا ایسی ہی سستی ہے آپ کی جان؟ میری بات پر بھروسہ رکھیں اور اس خاندان سے دور رہنے میں آپ کی بھلائی ہے۔ آپ کو لڑکیوں کی کمی نہیں، شادی کر لیجئے، ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم۔ تھینک یو سمینہ، میں قدرے ریلیکس ہو گیا ہوں، بائے۔ اس نے فون رکھ دیا۔ سمینہ نے بند فون پر بوسہ دیا اور بڑبڑائی، راہ چلتی چمارن چلی تھی مہارانی بننے۔ آصف کی ڈپریشن نے یکدم پلٹا کھایا، گلٹ کی جگہ نفرت اور حقارت اور غیظ و غضب نے لے لی تھی۔ اس نے ٹیبل پر پڑے ہوئے پھولوں کو کرسٹل کے گلدان سمیت فرش پر پٹک دیا۔ آصف کے گھر شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ ڈینسی بھی اتنی ایکسائٹڈ تھی کہ وہ شادی انڈین رسم و رواج کے مطابق کرنے میں بے تحاشا فخر محسوس کر رہی تھی۔ مائیوں کی رسم اسی کے گھر میں انڈین کمیونٹی نے مل کر ادا کی۔ پھر مہندی کی رسم بھی اپنے کلچر کے مطابق سیلیبریٹ کی گئی۔ گوروں کے لیے یہ سب کچھ نیا اور انہونا تھا۔ پھر رخصتی 5 اسٹار ہوٹل سے ہوئی۔ انڈین بوتیک سے خریدے گئے بھاری بھرکم جوڑے اور ڈیپ ریڈ غرارہ اور ولیمہ کا سفید اور سلور کام سے مزین لہنگا اور سونے کے انگنت سیٹ، چوڑیاں، کڑے اور ڈائمنڈ کی انگوٹھیاں ڈینسی کو حیران و پریشان کر گئی۔ ایک رات میں وہ اتنی مالدار ہو جائے گی اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ یہ مشرقی شادیاں تو خوب ہیں، وہ امپریس ہو گئی تھی۔ گو کہ وہ آصف سے 5-7 سال بڑی تھی، مگر گوری چٹی، بلو آئیز اور گولڈن بالوں میں ڈینسی آصف کے سامنے ایسے لگ رہی تھی جیسے لنگور کی بغل میں حور، اور وہ اسے دیکھ کر غرور و تکبر سے تن گیا تھا۔ صدیقہ پل بھر کو خیالوں میں لہر کی طرح آئی اور روپوش ہو گئی۔ یہ تھی مرد کی اصلیت، کھری اور سچی حقیقت۔ عورت اس کی بے وفائی پر نالہ ہوتے ہوئے بھی اس کے نام پر اپنی عمر بتا دیتی ہے۔ یہ کیسا ملن اور کیسی لگن ہے کہ نفرت کے باوجود اس کے انگ انگ سے ساتھی کی مہک اٹھتی ہے اور اس کی یادوں میں وہ آہیں بھرتی تڑپتی بلکتی کسی اور کو دل سے قبول نہیں کر پاتی۔ اور کہیں تو مختلف مزاج کے انسان ایک دوسرے کی رفاقت کے بندھن میں ذہنی مطابقت اور یکجائی کی جستجو میں اپنی عمریں گزار کر زندگی کے آخری لمحوں میں فرسٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کیسا عجیب بھید ہے یہ زندگی کا۔ ممی، آپ سے ایک بات کرنی تھی ضروری۔ آصف کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ ہاں بولو بیٹا۔ ممی، ڈینسی 2 بچوں کے ساتھ اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی، وہ بمشکل ہی کہہ پایا۔ مطلب یہ ہوا کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، وہ بے اختیار ہی بولی۔ جی ممی، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ جہاں رہنا چاہتی ہے 1000 بار جائے، مجھے کیوں اعتراض ہوگا، لیکن ایک شرط ہے میری، وہ سوچتے ہوئے بولی۔ تم نہیں جاؤ گے، ہم بوڑھے والدین تمہارے بغیر نہیں رہ سکتے۔ تمہارے ڈیڈی کی طبیعت ایک دم سے خراب ہو جاتی ہے، ہارٹ پیشنٹ ہیں، بروقت طبی امداد نہ ملے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کی شرط بسر و چشم، لیکن ایسا کسی بھی معاشرے میں نہیں ہوتا۔ گھر آباد ہی میاں بیوی کے اکٹھے رہنے سے ہوتے ہیں، ورنہ بربادی منہ کھولے کھڑی ہوتی ہے، وہ فکر مندی سے بولا۔ بیٹے، بہو چاہے ہندوستانی ہو یا انگریز،
ان کی خوبی نرالی ہے، میں ان کو تو اب پھر بھی قابو کر لیتی کہ میری کہے سنے میں کہاں۔ اب دونوں بچے میں نے پال دیے ہیں، اسکول بھی جانے لگے ہیں، اب اس بڑھیا کی اسے کیوں ضرورت محسوس ہوگی۔ آپ اطمینان رکھیں، بچوں کو چھٹی کے بعد ڈیڈی ہی پک کیا کریں گے، انہیں مصروف رہنے کا بہانہ بھی مل جائے گا، بچے آپ دونوں سے اٹیچ بھی رہیں گے اور دین کے نزدیک بھی ہوں گے۔ ہم ہسپتال سے فارغ ہو کر انہیں گھر سے پک کر لیا کریں گے، ڈنر آپ کے ساتھ ہوگا، بس یوں سمجھے کہ ہم دوسرے گھر سونے ہی جائیں گے۔ وہ تسلی دیتے ہوئے نہایت ملائمت سے کہہ رہا تھا۔ بیٹا میں عورت ہوں، ڈینسی کی خواہش کو ہرگز رد نہیں کر رہی۔ ہر عورت کو اپنا گھر، اپنی آزادی اور خود مختاری چاہیے ہوتی ہے۔ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے اتنا عرصہ ہمارے ساتھ گزار لیا۔ مجھے تو ایک دن کی امید نہیں تھی۔ وہ اس معاشرے میں پیدا ہو کر جوان ہوئی ہے، اس کا اپنا ہی کلچر ہے، اپنے ہی اصول اور قانون ہے۔ مجھے اس سے کوئی گلہ نہیں بیٹا، وہ آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ ان پھول جیسے بچوں کو بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ وقت چاہیے۔ مجھے آج سمجھ آئی ہے کہ جب ہم یہاں شفٹ ہو رہے تھے تو تمہاری دادی غشی کی حالت میں چلی جاتی تھی۔ میں اسے ایکٹنگ کا نام دے کر دل ہی دل میں ہنستی تھی، لیکن آج پتہ چلا ہے کہ کتنا مشکل مرحلہ ہوتا ہے جب اپنے جسم کے ٹکڑے کو ماں کاٹ کر ایک غیر اور انجان عورت کے جسم کا حصہ بنا دیتی ہے اور پھر اس کی آبادی اور خوشحالی کی خاطر اسے اپنی نظروں سے بھی دور کر دیتی ہے۔ یہ ظلم ہی تو ہے۔ وہ مسلسل آنسو صاف کیے جا رہی تھی۔ آصف ماں کے سر پر پیار کر کے باہر نکل گیا، دل اداسی میں گھرا ہوا تھا، لیکن وہ مجبور تھا، بے بس تھا۔ اسی ویکینڈ پر ان کے ضروری سامان کی پیکنگ ہونے لگی، ان کے کپڑے اور اسی طرح کا دوسرا ذاتی سامان ہی تو تھا۔ نئے گھر میں شام تک شفٹ ہو گئے۔ جب تک گھر سیٹ ہو کر رہنے کے قابل نہ ہوا، سب یہاں آتے جاتے رہے۔ آخرکار ایک لانگ ویکینڈ پر یہ آباد گھونسلہ اداس اور ویران ہو گیا۔ پنچھی تمام تر رونقوں سمیت اپنے نئے آشیانے میں چلے گئے۔ آصف وہ بچہ تھا جو اسکول میں بھی اپنی ماں کو پکار کر رویا کرتا تھا۔ ٹیچرز اسے بہلا بہلا کر تنگ آ جاتی تھی، مگر اس کا منہ بند نہ ہوتا اور آخر وہ میز پر سر رکھ کر ہی سسکیاں بھرتے سو جایا کرتا۔ جب ذرا بڑا ہوا تو بریک ٹائم میں وہ ماں کو فون کر کے لنچ اسکول منگوا کر ماں کے ہاتھوں سے ہی کھایا کرتا تھا۔ تمام لڑکے اس کا مذاق اڑاتے، کئی بار باپ نے ڈانٹ پلائی، غیرت دلانے کی کوشش کی، مگر سب بے سود تھا۔ جب اس کا پاکستان میں ایڈمیشن ہو گیا تو باپ بہت خوش تھا، لیکن ماں رو رو کر بے حال ہو جایا کرتی تھی۔ جب وہ چلا گیا تو ماں کو کتنی ہی بیماریوں نے آ گھیرا۔ شوگر، بلڈ پریشر اور ڈپریشن کی میڈیسن ہمیشہ کے لیے ہمسفر بن گئی۔ وقت نے ایسا ستم کیا تھا کہ اسی آصف نے پیرنٹس کو انفارم کیے بغیر صدیقہ سے شادی کر لی۔ جب اندر کا آصف محبت کے فسون سے نکلا تو اسے چھوڑ کر ماں کے گلے آ لگا، اور مزے کی بات یہ کہ پھر اسی آصف نے اپنی مرضی اور پسند کی دوسری شادی کی، اور آج وہ تمام تر مجبوریوں کو سینے سے لگائے نئی دنیا بسائے اپنے بچوں اور بیوی سمیت ان سے دور چلا گیا تھا۔ آج ماں کی آہو بکا نے رتی بھر کام نہ کیا۔ دل میں اپنے دونوں بچوں ابراہیم اور آمنہ کو دیکھ کر خود غرضی بھی اود کر آئی تھی۔ بیوی کی خوشی کی خاطر دل میں سنگینی بھی آ گئی تھی۔ یہ ایسا سرکل ہے جو ماضی کو ساتھ لیے چلتا ہے۔ یہ سرکل ہے مکافات عمل کا۔ یہ سرکل ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ ازل سے ابد تک اس سرکل میں انصاف ہے، اپنے اعمال کا حساب کتاب ہے۔ جو ان بڑوں کے تجربات سے سیکھنے کی بجائے جوشیلے اور اس کی حدت و تپش میں اپنی ہی لے میں سرشار رواں دواں غیر ارادی اور غیر اختیاری طور پر گزرتے وقت کے اس سرکل کا حصہ بنتے چلے جاتے ہیں۔ یہ قدرتی امر ہے، بھلا اسے کون جھٹلا سکتا ہے؟ جس نے اس راز کو پا لیا، اس نے اس مقدس اور پاکیزہ ذات کو پہچان لیا۔ آج نئے گھر میں پہلی صبح کا طلوع ہونا کس قدر مختلف تھا۔ وہ تیار ہو کر تیزی سے ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھا۔ ٹیبل پر استعمال شدہ گندے برتن، ڈبل روٹی، انڈوں کے چھلکے اور استعمال شدہ ٹیشو پیپرز بکھرے ہوئے تھے۔ وہ کچن کی طرف بڑھ گیا، خاموشی سے ادھر ادھر کا جائزہ لیتے ہوئے باہر نکل آیا اور اپنا بریف کیس اٹھا کر گاڑی کی چابی لیے گھر سے باہر نکل گیا۔ وہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے دکھ سے سوچے جا رہا تھا کہ ماں نے آج تک اسے پانی بھی اپنے ہاتھوں سے پلایا تھا، ناشتہ بنانا تو دور کی بات ہے۔ گاڑی ماں کے گھر کے سامنے رک گئی۔ وہ بجھے دل اور بھاری قدموں کے ساتھ اندر چلا گیا۔ ماں باپ صوفے پر خاموش بیٹھے تھے، چہرہ ان کی اندرونی کیفیت کی غمازی کر رہا تھا۔ آنکھوں میں پرلے درجے کی اداسی اور مایوسی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ دونوں چونک اٹھے اور بیک زبان بولے، ہم تمہارے ہی منتظر تھے، بچے کہاں ہیں؟ وہ دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ ڈینسی کے ساتھ ہی اسکول جا چکے ہیں، میں سوتا ہی رہ گیا۔ آج تک تو ممی جگاتی آئی ہیں، مجھے علم ہی نہ ہوا کہ ڈینسی کب اٹھی، کب تیار ہوئی اور کب ڈیوٹی پر چلی گئی۔ وہ مصنوعی مسکراہٹ سے بولا، آئندہ میں اپنے بچے کو موبائل پر بیل دے دیا کروں گی، وہ اسے پیار کرتے ہوئے بولی۔
تم نے ناشتہ بھی نہیں کیا ہوگا، ہم دونوں بھی تمہارا انتظار ہی کر رہے تھے۔ وہ کچن کی طرف چل پڑیں۔ پل بھر میں میز ناشتے کے لوازمات سے بھر گئی۔ تینوں نے ناشتہ کیا اور آصف خدا حافظ کہہ کر تیزی سے ہسپتال کی طرف چل دیا۔ نادانستگی میں وہ بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا۔ جب سے ڈینسی اس گھر سے رخصت ہوئی تھی اس نے اس طرف پلٹ کر دیکھا بھی نہ تھا۔ بچے صرف ایک بار دادی اور دادا سے ملنے آئے تھے، جبکہ آصف بلا ناغہ ناشتہ ماں کے ہاتھ کا کرتا رہا۔ 5 بجے چھٹی کے بعد والدین کے ساتھ افراتفری میں ڈنر کرتا۔ اس کی موجودگی سے گھر کی ویرانی اور جان لیوا سکوت میں مسرت و انبساط کی لہر دوڑ جاتی۔ وہ ذہنی طور پر مطمئن اور پرسکون ہو کر گھر چلا جاتا۔ والدین کے ساتھ ذہنی ہم آہنگی اور جذباتی وابستگی میں کمی تو نہ تھی، مگر حالات کے تقاضوں کو پورا کرنا بھی تو اہم تھا۔ ویکینڈ گھر پر ہی ایک بہت بڑے طوفان کی نظر ہو جاتا۔ وہ بچوں اور بیوی سمیت ویکینڈ اپنے ضعیف والدین کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا، جبکہ ڈینسی ہر سنڈے بما بچوں کے چرچ جانے پر بضد ہوتی۔ آصف کو یہ گوارا نہ تھا۔ وہ بچوں کو روکنے کی کوشش کرتا تو ایک ہنگامہ کھڑا ہو جاتا، جس میں ہار ہمیشہ آصف کی ہوتی رہی، کیونکہ زیادتی اور ہاتھا پائی اس کے مفاد میں نہیں جاتی تھی، ورنہ عمر بھر برٹش گورنمنٹ کے ہاتھوں خمیازہ بھگتنا پڑتا، کیونکہ یہ معاشرہ ہمیشہ سے عورت کی طرفداری کرتا آیا تھا۔ بے شک حقیقت تلخی سے بھرپور تھی۔ معاملہ دن بدن بگڑتا نظر آ رہا تھا۔ اسے ہر وقت ایک انجانا سا خوف، ڈر اور خدشہ لاحق رہتا تھا کہ کسی بھی وقت ڈینسی کا منفی رویہ اسے کٹہرے میں کھڑا کر سکتا تھا۔ وہ خالی اور ذہنی سے گھر کے باہر چھوٹے سے لان میں کھڑا تھا۔ آج پھر ڈینسی بچے لے جانے میں کامیاب ہو گئی تھی اور وہ بے بسی سے اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ والدین سے پردہ داری رکھنے میں ہی مصلحت سمجھ کر اکیلا اندر ہی اندر کڑتا رہتا تھا۔ بھلا کس سے شیئر کرتا کہ اس کی اگلی نسل تو بے دین ہوگی، اسلام کے تمام ارکان سے بے خبر اور بے بہرا۔ یہ کلیک اسے مارے جا رہا تھا۔ اپنی اس چوائس پر ماتم کنا وہ گاڑی میں جا بیٹھا۔ زندگی کن کن کرائسس سے گزر رہی ہے، آگہی کی اذیت اور کرب میں وہ بڑبڑایا۔ دنیاوی مسرتوں کے حصول کی خاطر میں نے خود کو برا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اب دل ناداں مجروح ہے، روح تار تار ہو چکی ہے، ذہن مفلوج ہے اور وجود میں اٹھتے ہوئے آگ کے شعلوں میں میں بے بس اور لاچار ہوں۔ مجھے صدیقہ کی بد دعا کھا گئی۔ میں جہاں جاتا ہوں اس کی تڑپ اور اس کی منتوں اور خوشامدوں کے حصار میں مجھے شانتی کیسے مل سکتی ہے؟ میں غیر مذہب کی نجاست اور غلاظت میں بری طرح پھنس چکا ہوں۔ میں نہیں چاہتا میرے رب کی میری اولاد بھی بے دین ہو کر بدبودار اور ناپاک کیچڑ کی دلدل میں اترتی چلی جائے۔ اس پستی اور ضلالت سے انہیں محفوظ کر لے میرے رب۔ میری عاقبت نا اندیشی میں سرزد ہونے والی غلطی کو معاف کر دے۔ میرے دل کو اطمینان اور سکون بخش دے میرے رب۔ میں نے صدیقہ کی محبتوں اور چاہتوں کو ٹھکرا کر اس پر بدنامی کی جو مہر لگائی تھی، کس قدر غیر مناسب اور غیر مہذب تھی۔ اس پر کیا گزری ہوگی جب وہ اپنے گاؤں لوٹی لٹائی اپنے والد کے سامنے گئی ہوگی، اسے سنسار کرنے، چھرا گھونپ کر مارنے اور گولی کا نشانہ بنانے کی دھمکیوں نے اس کے حسین و پاکیزہ وجود میں بھونچال برپا کر دیا ہوگا۔ اس کے آنسو اور قلب سے رشتہ ہوا خون اور ندامت اور شرمندگی سے بوجھل التجائیں میری زندگی کی روشن راہوں کو تاریک کر گئیں۔ میرے رب مجھے فقط اپنا غلام بنا لے اور سکون دے دے اور عزت کی موت دے دے اور مجھے معاف کر دے۔ میں نے تیری حکم عدولی کی، تو حکمت والا ہے۔ بھلا وہ مذہبوں کی یکجائی کیسے ممکن تھی؟ میری ہی عقل پر پردہ پڑ گیا تھا۔ وہ سسکیاں لینے لگا۔ اسی اثنا میں شفقت سے بھرپور ہاتھ اس کے سر پر رک کر اسے چونکا گیا۔ اس نے گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ وہ والدین کے گھر کے بجائے مسجد میں جائے نماز پر سجدے میں گرا گڑ گڑا رہا تھا۔ وہ تیزی سے بیٹھ گیا۔ مولانا صاحب اس کے قریب ہی بیٹھے تھے۔ چہرے پر ہمدردانہ مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ آصف نے اپنی آنکھوں کو ہتھیلی سے صاف کیا اور عقیدت سے سر جھکا لیا۔ نا امیدی اور مایوسی کفر ہے۔ مسلمان وہ ہے جو اسلام کے قوانین کی حفاظت کرے۔ تم مسجد میں آئے ہو، خوش آمدید۔ اس مسجد کا مقصد جانتے ہو؟ جی، اس نے اثبات میں سر ہلایا۔ محض 5 وقت کی نمازوں کی ادائیگی ہی مقصد نہیں، اس جگہ میں ہم اسلامی نقطہ نظر سے ایک دوسرے کے دکھوں اور غموں کا مداوع کرنے اکٹھے ہوتے ہیں۔ بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ وہ خود اعتمادی سے بولے، لیکن آصف کے پچھتاووں اور دکھوں کا پیمانہ اتنا لبریز ہو چکا تھا کہ آنکھوں سے خوف اور وحشت ٹپکنے لگی تھی۔ مولانا صاحب وہاں سے اٹھے اور اسے ٹھنڈا پانی لا کر دیا۔ وہ گٹا گٹ پی کر قدرے سنبھلا۔ اعصابی جنگ لڑنے سے یہ حال ہوتا ہے جو تمہارا ہے، انہوں نے اتنے پیار سے کہا کہ اس کی آنکھیں پھر سے اشک بار ہو گئیں۔ رو لو بیٹا جی، بھر کر رو لو، تمہارا دامن ہلکا ہو جائے گا۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے، بیٹا جس نے اس فانی دنیا سے دل لگا لیا وہ کبھی پرسکون نہیں رہتا۔ اس دنیا کی لذتوں سے آسائشوں میں مقید انسان کا انجام بہت عبرت ناک ہوتا ہے۔
اپنے پلے ایک بات باندھ لو، جذبہ خدمت خلق اور ہر رشتے میں خلوص اسلام ہے۔ لاکھوں نقلی اذکار اور عبادات سے بڑھ کر اس کا درجہ ہے، اور یہی ہے حقیقی اور سچا سکون۔ جی، وہ سر جھکائے احترام سے بیٹھا تھا، دل کا غبار قدرے کم ہوا تھا، اس کا ذہن سکون کی طرف مائل ہو رہا تھا۔ پچھتاووں سے چھٹکارا کیسے حاصل کیا جائے؟ وہ بمشکل بولا۔ ازالہ کرنے کی کوشش کرو، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو گے تو غم و مصائب کی گرداب سے چھٹکارا حاصل کر لو گے۔ وہ اس کی نظروں کا مطلب سمجھتے ہوئے بولے، میرے گناہوں کی فہرست بہت طویل ہے مولانا صاحب، شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے آپ سے ملی ہوئی گائیڈنس میری زندگی کا رخ بدل دے گی۔ مجھے آپ کی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے۔ وہ ان کے ہاتھوں کو احتراماً پکڑ کر بولا تو وہ مسکرا دیے۔ کیوں نہیں سنوں گا؟ وہ اس کے سامنے بالتی پالتی مار کر بیٹھ گئے۔ انہیں اس سے فوری طور پر ایسے رد عمل کی توقع نہ تھی، کیونکہ ایک انسان کا دوسرے کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف چھوٹی بات نہ تھی۔ وہ اس کی روداد سنتے گئے اور اس کی سچائی سے متاثر ہوتے چلے گئے۔ سب کچھ کہنے کے بعد وہ خاموش بیٹھ گئے۔ مولانا صاحب سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے، کیونکہ آئے دن ایسے واقعات سننے میں بھی آتے رہتے تھے، اور بہت سے کیس یہ خود بھی اپنی دانش مندی سے ہینڈل کیا کرتے تھے۔ لامتناہی سوچوں سے نکل کر وہ خوشگوار لہجے میں بولے، اعتراف جرم کے معنی ہے توبہ استغفار۔ بیٹا، اب تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور فضل و کرم کا سایہ ہے۔ آج سے تمہارا شمار اللہ تعالیٰ کے پیاروں میں ہونے لگا ہے۔ میں تمہیں معطر پھولوں سے بھرپور رستہ اور روشنیوں سے ہمکنار گنبد کیسے دکھا سکتا ہوں، جبکہ تم خود اس کا تعین کر چکے ہو۔ دیکھا جائے تو تم قصوروار نہیں ہو۔ تم جس ماحول میں مقیم ہو، تمہیں وہاں اخلاقیات سے گرے ہوئے لوگ قدم قدم پر ملیں گے، جنہیں اقبال جرم تو کیا، ہلکا سا اپنے گناہوں کا احساس تک نہیں ہوتا۔ ایک نیک طبیعت خلیق انسان کی زبانی اپنی تعریف سن کر اسے سکون محسوس ہوا۔ ہلکی مسکراہٹ اور بشاشت اس کے چہرے پر نمایاں تھی۔ وہ نہایت اپنائیت سے بولے، اٹھو بیٹا، گھر جاؤ۔ تمہارے سامنے فقط ایک ہی راستہ ہے، کوئی چوائس نہیں ہے۔ احساس ہو گیا ہے کہ تمہارے مسائل تمہارے غلط فیصلوں کے سبب ہیں، تو اب اس کا حل بھی تم ہی نکالو گے۔ مولانا صاحب، اس دلجوئی کا کن الفاظ میں شکریہ ادا کروں؟ اس کے لہجے میں تشکر تھا۔ شکریہ کس بات کا بیٹے؟ میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا۔ ان کے لہجے میں کمال کا سکون و اطمینان تھا۔ وہ اس نصیحت کو محسوس کرتا ہوا کھڑا ہو گیا اور ان سے مصافحہ کر کے مسجد کے داخلی دروازے سے باہر نکل گیا۔ فرشتہ خصائل، راہبر مسیحا اور محسن آپ کو کن کن ناموں سے پکاروں؟ وہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بڑبڑایا۔ موبائل پر بیل ہوئی تو وہ چونک کر آنکھیں ملتا ہوا بیٹھ گیا۔ ڈینسی اسپتال جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ اسے حقارت سے دیکھ کر بیگ اٹھانے لگی تو آصف نے آگے بڑھ کر بازو پکڑ لیا اور پیار سے دیکھتے ہوئے بولا، ادھر آؤ، بہت حسین لگ رہی ہو۔ تھوڑا لیٹ ہو جاؤ گی تو کوئی قیامت نہیں ٹوٹ پڑے گی۔ ڈینسی نے ایک جھٹکے سے ہاتھ چھڑایا اور قہر آلود نظروں سے دیکھ کر باہر نکل گئی۔ آصف حیرت سے اسے جاتے ہوئے دیکھنے لگا۔ تیار ہو کر وہ ماں کے گھر کی طرف چل دیا، ایک آخری اور حتمی فیصلے کے ساتھ۔ ممی، میں آپ کے پاس ہمیشہ کے لیے شفٹ ہونا چاہتا ہوں، وہ ہارے ہوئے لہجے میں بولا۔ خیر تو ہے، وہ اس کے سامنے چائے رکھتے ہوئے بولی۔ اپنے بچوں میں آباد خوش و خرم رہو، یہی ہماری خوشی ہے بیٹا، یہی ہماری دعا ہے تمہارے لیے۔ ممی، ڈینسی سے پیدا ہونے والی اولاد آپ کی اور میری نہیں ہو سکتی۔ وہ بہت خودسر اور بدتمیز عورت ہے، اسے میری کوئی بات سمجھ نہیں آتی۔ میں جب بھی ابراہیم کو اپنے ساتھ نماز جمعہ کے لیے تیار کرتا ہوں تو گھر میں ایک ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے، جبکہ وہ ہر سنڈے انہیں باقاعدگی سے چرچ لے جاتی ہے۔ کبھی آپ سے ملنے کی ضرورت محسوس کرتی ہے، نہ ہی سیدھے منہ مجھ سے بات کرتی ہے۔ بتائیے کہ کب تک اسے برداشت کر سکتا ہوں؟ اب میرے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو گیا ہے، میں ایسی عورت کے ساتھ نہیں رہ سکتا، وہ مستحکم لہجے میں بولا۔ سوچ لو بیٹا، بیوی اور گھر تو جائے گا ہی، بچے بھی ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ وہ خوف سے لرز اٹھی تھیں۔ ممی، بچے اب میرے ہیں نہ ہی کل میرے ہوں گے، آپ بھی انہیں بھول جائیں۔ باقی رہی بات ڈینسی کی تو میں جانتا ہوں کہ سراسر دنیاوی خسارہ ہمارا ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا۔ مجھے ان دنیاوی عارضی اور وقتی آسائشات کا قطعاً لالچ نہیں رہا۔ وہ جو لینا چاہتی ہے حاضر ہے، اس کا حق بنتا ہے۔ اسے دینی اصول کے مطابق احسن طریقے سے رخصت کروں گا۔ وہ ماں ہے، بچے اس کے دل کا سکون اور آنکھوں کا نور ہیں۔ حالانکہ میں بچوں کو لے کر روپوش ہو سکتا ہوں، انہیں انڈین نیشنلٹی دلا کر وہاں سیٹل کر سکتا ہوں، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا۔ یہ زیادتی اور ظلم جہاں اسے دکھی کرے گا وہاں میں بھی دکھی ہو جاؤں گا۔ ممی، ہمارے مذہب نے تمام مشکلات میں آسانیاں پیدا کی ہیں، وہ نہایت طمانینت بھرے لہجے میں بول رہا تھا۔ تمہاری باتیں سن کر میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئیں۔ اتنی بڑی تبدیلی کیسے؟ ہم اپنی اولاد نہیں چھوڑیں گے آصف۔ ممی، حوصلہ اور ہمت اولاد ماں سے ہی لیتی ہے، مجھے اس کی اشد ضرورت ہے۔
وہ ماں کا سر سینے سے لگا کر بولا تو پاپا کمرے سے باہر نکل آئے۔ ارے یہ صبح سویرے رونا دھونا کیسا؟ ممی تمام سچویشن پاپا کو بتا دیجیے گا، مجھے اسپتال جانا ہے، دیر ہو رہی ہے، اور پاپا کو میرا نہایت سوچ بچار سے کیا ہوا فیصلہ بھی سنا دیجیے گا۔ اور وہ ناشتے کی ٹیبل سے اٹھ گیا۔ میں خود تم سے بات کرنا چاہ رہا تھا، وہ قریب آ کر بولے۔ میری طبیعت درست نہیں رہتی۔ اس وقت نہیں پاپا، وہ گھڑی کی طرف دیکھ کر بولا۔ سی یو لیٹر، آئی ایم گیٹنگ لیٹ۔ آپ کی صحت کے بارے میں شام کو تفصیلاً گفتگو ہوگی، ذرا تمام رپورٹس نکال کر تیار رکھیں، کل صبح آپ کے تمام چیک اپس کروائے دیتا ہوں، عجلت میں کہہ کر آصف باہر نکل گیا۔ تم کچھ بتاؤ گی کہ روتی ہی رہو گی؟ پاپا پیار سے بیگم کے قریب ڈائننگ چیئر پر بیٹھ گئے۔ اللہ نے ایک ہی بیٹا دیا تھا، مگر افسوس کہ وہ بھی بد نصیب ہے۔ وہ آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ ناشکری مت کرو، ذرا سوچو کہ ہمارے خاندان کا کون سا بچہ جیسی لائف جی رہا ہے، اسے حسرت سے دیکھتے ہیں سب، اور تم کتنی بد نصیب ہو۔ توبہ کرو اور اللہ سے معافی مانگو، وہ الجھ کر بولے۔ کیا آپ کو اس کی فیملی لائف بہتر لگتی ہے؟ مجھے کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ پیسہ ہی دین اور ایمان نہیں ہوتا، میاں بیوی کا اتفاق اصلی دولت ہے، مگر حسب عادت آپ میری کسی بات پر دھیان ہی نہیں دیں گے۔ وہ سینے کو مسلتے ہوئے بولی۔ آج تو جیسے نوکدار کانٹا ہی دل کے آر پار ہو گیا ہے۔ اچھے بھلے ایک ساتھ رہ رہے ہیں، اب تم کیا چاہتی ہو کہ بہو ہر وقت تمہارے آگے پیچھے پھرے؟ اب تو وہ زمانہ ہے کہ اپنے خاندان سے لائی ہوئی بہو بھی ہمیں گھاس نہیں ڈالے گی۔ آج بچیاں پڑھ لکھ کر میاں کے ساتھ کھڑی ہیں، ان کی دوہری ڈیوٹی ہے، گھر بھی سنبھالو، بچے بھی پالو، ان کی مہربانی ہے بھائی، تم نہ جانے کیا ڈیمانڈ کرتی ہو اس سے، یہ تو ہے بھی فرنگیوں کی اولاد۔ وہ نرمی سے سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو کیا ہماری نسل فرنگیوں سے اٹھے گی؟ بے دین اور پلید۔ وہ بہت دکھی تھیں۔ کیا آصف نے کوئی فیصلہ کر لیا ہے؟ وہ پریشانی سے بولے، ان کی حالت خراب ہونے لگی تھی۔ ہاں آصف نے فیصلہ کیا ہے، وہ بیوی بچوں کو چھوڑ دے گا۔ کیا؟ وہ دکھ کی شدت سے ان سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ آپ فکر نہ کریں، وہ بمشکل بولیں، کیونکہ وہ ہارٹ پیشنٹ تھے۔ وہ جلدی سے اٹھ کر پانی کا گلاس لے کر آئیں، وہ بھی قریبی کرسی پر بیٹھ کر پانی پینے لگے، مگر جو ہی گلاس ٹیبل پر رکھا ساتھ ہی کرسی سے لڑک کر فرش پر گر گئے۔ ان کی ہمت جواب دے گئی، وہ لڑکھڑاتی ہوئی اٹھیں اور انہیں پکارنے لگی، ان کے سانس کی آواز کمرے میں منتشر ہو رہی تھی۔ آنکھیں کھولیے، جواب نہ پا کر وہ چکرا گئیں اور ان کے قریب ہی ڈھہ گئیں۔ کمرے میں موت کا سکوت تھا، باہر ہوا میں جھومتے ہوئے خزاں رسیدہ درختوں سے سوکھے پتوں کی بارش اور سڑک پر اڑتے ہوئے پتوں کی چرچراہٹ موت کا سامان پیش کر رہی تھی۔ ماحول میں پھیلی ہوئی اداسی اور اجنبیت اپنے ہونے کا احساس دلا رہی تھی۔ اس دیار غیر میں اپنوں سے دور لاچار اور بے بس لاوارثوں کی طرح اوندھے منہ پڑے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی قسموں کو مان لیا تھا، عہد و پیمان کی لاج رکھ لی تھی، ساتھ جئیں گے ساتھ مریں گے، جسے مذاق ہی کہا جاتا ہے۔ آج باری تعالیٰ نے اس پر سچائی کی مہر لگا کر انہیں سرخ روئی سے نواز دیا تھا۔ دونوں گھرانے ہم پلہ تھے، مگر نظر نہیں آتا تھا، کیونکہ ملک گل فراز پنجابی فیملی کے پروردہ اور روحانی اصولوں پر کاربند تھے، اور شکیل رانا کا تعلق لکھنؤ سے تھا۔ ملک صاحب کی بیگم شازیہ کم تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود طرز رہائش اور میل جول میں خوب تھیں۔ عموماً کہا کرتی تھی، میری ایک آنکھ شیریں ہے تو دوسری آنکھ خرم ہے۔ رانا صاحب کی بیگم سرود آرا بھی تعلیمی میدان میں کافی پیچھے تو تھیں، مگر ہر وقت لکھنؤ کی تعلیم کا پرچار کرتے ہوئے خود کو بہت تعلیم یافتہ گردانا کرتی تھیں۔ ان کے 4 بیٹے تھے، 3 بیٹے ہمایوں، جہانگیر اور ہارون، اور ایک بیٹی تھی۔ دونوں گھرانوں کے بچے ایک ساتھ کھیل کود کر جوان ہوئے تھے۔ اسکول سے لے کر یونیورسٹی تک کا تعلق اور روابط انہیں ہر وقت شاداں فرحاں رکھا کرتا۔ ایک دوسرے کے دکھوں اور سکھوں کے رازداں، خانگی مسائل اور پریشانیوں میں محسن اور ہمدرد، ہمیشہ خوشی سے ایک خون اور ایک خاندان کا دعویٰ کیا کرتے تھے۔ اس اٹوٹ دوستی اور یگانت میں کسی نے رشتوں کے رد و بدل کی موہوم سی سوچ کو ابھرنے نہ دیا۔ اس لیے دونوں گھروں میں گردش کرنے والی یہ خبر حیران کن تھی کہ ہارون نے شیریں سے شادی کرنے کا پرپوزل بھیجا تھا۔ ہارون کے والد رانا صاحب نے جب بیٹے کے منہ سے شیریں سے پسندیدگی کا اظہار سنا تو وہ تو خوش ہوئے، مگر دوستی اور یارانے کے رکھ رکھاؤ اور لحاظ میں کچھ کہہ نہیں پا رہے تھے۔ ادھر ہارون اور شیریں کا عشق عروج پر تھا، ایک ساتھ جینے مرنے کے وعدے وعید ہو رہے تھے۔ ہارون اور شیریں کی دن رات کی ملاقاتوں نے جس چاہت کا بیج ان کے دلوں میں بو دیا تھا، وہ غیر ارادی طور پر چپکے سے کونپلیں نکالنے لگا تھا۔ گھر میں سب کے درمیان مل کر بیٹھنا سخت ناگوار گزرنے لگا، اور گھر سے باہر ملاقاتوں کا سلسلہ چل نکلا۔ جب ہارون تعلیم کے حصول کی خاطر انگلینڈ چلا گیا تو شیریں کئی دن تک سنبھل نہ سکی۔
ملک صاحب نے شازیہ سے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا کہ ہارون کے جانے پر شیریں اس قدر اداس اور غمگین کیوں ہیں؟ تو شازیہ تڑپ کر رہ گئیں۔ انہیں اپنی بیٹی سے ایسی توقع ہرگز نہ تھی۔ اچھی تربیت میں کمی تھی، نہ ہی گھر کے ماحول میں مغربی تہذیب کے اصولوں کی جھلک۔ یہ پیار محبت، اور وہ بھی اس لڑکے سے جو اس گھر میں بیٹوں کی طرح آتا تھا، جس کا بھائیوں جیسا سلوک اور رکھ رکھاؤ تھا۔ اور پھر سب سے بڑا اعتراض یہ کہ شیریں لکھنؤ والوں کی بہو کیوں کر بنتی؟ اپنے خاندان میں 20 رشتے اس کے لیے تیار کھڑے تھے۔ دوسری طرف لکھنؤ خاندان والے اپنی بہو پنجابی فیملی سے لانے کے لیے تیار نہ تھے، مگر بیٹے کے اصرار اور ضد پر رانا صاحب نے حامی بھر لی کہ لڑکی شریف والدین کی اولاد ہونے کے ساتھ ڈاکٹر بھی ہے، شکل و صورت بھی قابل قبول ہے، اور سب سے بڑی بات کہ ایک محلے میں دونوں گھرانے اور سٹرانگ ہو جائیں گے، یارانہ اور بھی مضبوط ہو جائے گا۔ ہارون ہائر ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد واپس اپنے ملک آ گیا۔ شیریں نے بھی MBBS کے بعد ہاؤس جاب شروع کر دی تھی۔ دونوں گھرانے ہارون کی واپسی پر جھوم اٹھے تھے۔ ہر شام سب ایک گھر میں اکٹھے ہو جاتے۔ انہی رونقوں کے ہمراہ دونوں کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی۔ اب خرم کی شادی کا مسئلہ سر ابھارنے لگا۔ ماں دن میں کئی لڑکیاں دیکھنے جاتی، مگر کوئی پسند نہیں آتی، مگر سرجن بیٹے کے لیے وہ لمبا ہاتھ مارنے کی جستجو میں تھی۔ مگر خرم نے اپنی پسند ان کے گوش گزار کر کے گھر کی فضا کو سوگوار بنا دیا تھا۔ شیریں اور ہارون بھی سمجھا کر خاموش ہو گئے۔ والدین نے بھی منتیں، دھمکیاں اور راتوں کی نیندیں حرام کر لیں، مگر خرم اپنی جگہ سے 1 انچ نہیں سرکا تھا۔ والد صاحب بیٹے کی ہٹ دھرمی اور ضد کا اندازہ لگا کر قدرے ڈھیلے پڑ چکے تھے۔ بیگم کو رازداری سے سمجھاتے ہوئے بولے، شازی ایک بات یاد رکھو، چھوٹے گھر سے لائی ہوئی بہو جہیز میں بے پناہ خدمتیں لاتی ہے۔ اس کی غلامانہ ذہنیت کے بلبوتے پر خوب عیش کرنا۔ تمہاری طبیعت بھی خاصی خراب رہنے لگی ہے۔ ویسے میں نے نوٹ کیا ہے کہ جب سے گھر میں دولت کی فراوانی ہوئی ہے، تمہیں بیگمات کی پسندیدہ تمام بیماریاں لاحق ہو گئی ہیں۔ وہ چھیڑتے ہوئے ماحول کو خوشگوار بنانے کی کوشش کرنے لگے۔ ایک بار اپنی ہونے والی بہو کا دیدار تو کر لو، ہو سکتا ہے تمہارے دل میں نرمی آ ہی جائے۔ والد خوشگوار لہجے میں بولے۔ یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ انہوں نے لڑکی دیکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ حدیقہ، مجھ سے کوئی راز چھپانے کی کوشش مت کرنا، صحیح اور سچ جواب دینا۔ صدیقہ نے حدیقہ کو طویل فون کے بعد اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ اس نے فون بند کیا اور کمرے میں آ گئی۔ بولو، یہ لمبی فون کالز، تمہارا بننا سنورنا، اکیلے میں مسکرا دینا، اس کے پیچھے کون ہے؟ میں جاننا چاہوں گی، وہ رازداری سے پوچھنے لگی۔ ماما میری فرینڈ ہے، اور کون ہو سکتا ہے؟ آپ بھی وہمی ہو گئی ہیں، وہ ٹالتے ہوئے اس سے آنکھیں ملائے بغیر بولی۔ میری طرف دیکھو، اگر کوئی پسند آ گیا ہے تو مجھے کھل کر بتا دو۔ اگر ممکن ہوا اور مجھے مناسب لگا تو تمہاری شادی اسی سے کر دوں گی۔ تم جوان بھی ہو اور برسر روزگار بھی ہو، اس میں کوئی قباحت نہیں، وہ پیار سے بولی تو وہ خاموشی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ تمہیں یقین نہیں آ رہا میری بات پر؟ وہ حیرت سے بولی۔ ماما پلیز، ایسی کوئی بات ہی نہیں، وہ الجھ کر بولی۔ زندگی میں اور بھی بے شمار دکھ ہیں ماما، محبت کا غم کیوں کر پال لوں؟ تمہاری آنکھوں میں فریب اور لبوں پر جھوٹ ہے حدیقہ، مجھے بتاؤ کہ وہ کون ہے؟ میں شادی کرنے کو تیار ہوں، مجھ سے ڈر اور خوف میں کہیں غلط قدم نہ اٹھا لینا۔ ماما آپ کو بتائے بغیر نہ تو اس سے نکاح کروں گی، نہ ہی اس کے ساتھ فرار ہو کر دوسرے شہر جا کر چھپ کر بیٹھوں گی۔ آپ بے فکر رہیں۔ وہ طنز کے نشتر چلا رہی تھی۔ صدیقہ چونک گئی، اینک درست کر کے اسے غور سے دیکھنے لگی۔ اتنی بڑی بات اس نے کتنی آسانی سے کہہ دی تھی، اور یہ بھید مدتوں سے دبا ہوا تھا، اسے ہوا کس نے دی؟ کون ہے ہم دونوں کا دشمن جس نے ہمیں ایک دوسرے کے سامنے برہنہ کر دیا ہے؟ آپ کو میری بات سن کر سکتہ کیوں ہو گیا ہے؟ آپ یقین جانیے، میں اتنی مضبوط اور مستحکم ہوں کہ آپ کو دھوکہ دوں گی، نہ ہی غلط بیانی سے کام لوں گی۔ بے شک بیٹی آپ کی ہی ہوں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے میرے بارے میں کس سے کیا کچھ سنا ہے؟ سب سراسر غلط بھی تو ہو سکتا ہے، وہ جلے دل سے بولی۔ آپ کے بارے میں نے آپ کی زبانی بچپن میں ہی سن لیا تھا ماما۔ آپ مجھے اپنا سمجھتی تو مجھ سے اپنے درد، غم اور پچھتاوے شیئر کر لیتی۔ ہم ایک دوسرے کی دوست ہیں، نہ ہی کسی اور پیارے رشتے میں منسلک ہیں، تو اجنبی ہیں جو بحالت مجبوری ایک ہی چھت کے نیچے رہ رہے ہیں۔ وہ دکھی سی ہو گئی تھی۔ بس کرو یہ تانے و تشنے، میں نے تم سے حقیقت چھپا کر کوئی غلطی یا زیادتی نہیں کی، مصلحت اسی میں تھی، وہ زور سے بولی۔ ماما ایسی ناگہانی آفت چھپائے نہیں چھپتی، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہاں سب بے وقوف اور نادان لوگ بستے ہیں؟ وہ سنجیدگی سے بولی۔ بیٹا جانتی ہوں سب، بس دنیا والوں سے منہ چھپائے بیٹھی ہوں۔ ایک غلطی نے میری زندگی کو داغدار تو کر دیا، دعا کرتی ہوں کہ کہیں اس کا خمیازہ تمہیں نہ بھگتنا پڑے۔ اس کی آواز بھر آ گئی۔
اسی لیے تو میں نے اپنے لیے جیون ساتھی ڈھونڈ لیا ہے۔ میں آپ جیسی پسماندہ اور حسرت و یاس سے بھرپور زندگی نہیں گزار سکتی۔ وہ دکھی لہجے میں بولی، اللہ نہ کرے کہ تمہارے نصیب میرے جیسے ہوں۔ وہ میری غلطی کے اثرات ہی تو ہیں کہ تم ڈاکٹر نہ بن سکیں۔ وہ نم آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے بولی، اس کے علاوہ بھی تو انگنت پیچ و خم کی آماجگاہ کی باسی رہی ہوں میں۔ یہ تو بتاؤ بیٹا وہ کون ہے اور کہاں سے ملا؟ وہ روندی ہوئی آواز میں بولی، ماما ڈاکٹر خرم نام ہے ان کا، میں ان کے ساتھ ہی کام کرتی ہوں۔ بہترین سرجن اور اپر مڈل کلاس سے تعلق ہے ان کا۔ وہ پورے دورانیے میں پہلی بار نرمی سے بول رہی تھی۔ صدیقہ ایک جھٹکے سے کھڑی ہو گئی۔ مجھے اسی بات کا خدشہ تھا، تم تو اپنی ماں کے نقش قدم پر چل نکلی ہو۔ ماں نے آسمان کی رفتوں میں پینگے ڈالنا چاہی تھی، چاند سے دوستی کر کے گھر کو منور کرنا چاہتی تھی۔ تم نے بھی وہی قدم اٹھا لیا۔ واپس پلٹ آؤ بیٹا، تباہیوں کو آواز مت دو، اپنی ماں کے عبرت ناک انجام کو دیکھو اور اپنے جیسے لوگوں کے خاندان کا ہمیشہ کے لیے حصہ بن جاؤ۔ حدیقہ کو ماں کے اس رد عمل کی توقع ہرگز نہ تھی۔ وہ ہنوز سر جھکائے کھڑی تھی۔ ماما آپ کے اور میرے پیار کی سچویشن میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میری سوچ اور فیصلہ درست ہے، وہ باغیانہ انداز میں بولی۔ بیٹا نالی کی اینٹ چوبارے میں نہیں لگ سکتی۔ کیا تم چاہتی ہو کہ بدنمائی کا عمر بھر سامنا کرو؟ شادی سے پہلے ایسی ہی امیدیں دلائی جاتی ہیں، کلاس کو پس پردہ ڈال دیا جاتا ہے، مگر پریکٹیکل لائف میں پردہ کشائی پر کم مائگی کا احساس جینے نہیں دیتا۔ وہ رو پڑی تھیں۔ ماما آپ نہیں جانتی کہ میں نے اسے حاصل کرنے کے لیے جو پاپڑ بیلے ہیں ان کے نشانات تا حیات مٹنے نہیں پائیں گے۔ وہ ماں کا ہاتھ پکڑ کر بولی، دل پر لگے ہوئے زخم بھی کبھی نہیں بھرتے۔ وہ برجستہ بولی، ماما میں ڈاکٹر کی بیٹی ہوں، ڈاکٹر کی بیوی بننے میں مذائقہ نہیں، اور آپ غور سے سن لیں میں کسی ایرے گیرے سے شادی کرنے والی بھی نہیں۔ وہ سختی سے بولی، اونچی اڑان کے لیے ہمت اور طاقت چاہیے بیٹا، جو بھی ہے بس مجھے خرم سے ہی شادی کرنی ہے، یہ میرا فیصلہ ہے۔ لہجے کی مضبوطی سے وہ لرز گئی۔ جب غریب کی بیٹی بڑے گھر کی بہو بن کر جاتی ہے تو سسرال اسے لونڈی اور باندی کا سٹیٹس سونپ کر اسے خدمت گزاری کا حق عمر بھر کے لیے وصول کرتے رہتے ہیں۔ اگر تمہاری قسمت میں ہی لکھا ہے تو میں کون ہوتی ہوں اسے مٹانے والی؟ ماں کے چہرے پر بے بسی پھیل چکی تھی۔ وہ مضطرب ہوتی، آنسو صاف کرتی سائڈ ٹیبل کی دراز کھول کر دوائی کھانے لگی۔ ہسپتال کے سال خوردہ کوارٹر میں صرف ایک ہی قیمتی اور انمول شے ہے میرے پاس، کیا وہ چھیننا چاہتے ہیں آپ امیر کبیر لوگ؟ ایسے نہیں ہوگا کیونکہ اس پر میرا پورا اختیار ہے اور بھرپور حق ہے۔ وہ میرے اس لاغر وجود کا مضبوط سہارا، ان کمزور آنکھوں کا نور ہے، اور یہ جو دل ہے اس کا نام جپتا ہے تو دھڑکن بنتی ہے۔ وہ اپنے ہاتھ جوڑے ان کے سامنے خاموش بیٹھ گئی۔ آنٹی پلیز ہمیں غلط نہ سمجھے، خرم بے چینی سے بولا۔ حدیقہ پشیمان سی ہو کر دروازے سے باہر نکل کر گفتگو سننے لگی۔ ہم آپ سے آپ کی متاع حیات چھیننے نہیں بلکہ اپنا سرمایہ آپ کو سونپنے کی غرض لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور ہر طرح کا اختیار آپ کو حاصل ہے۔ ذو داور اور خود مختار آپ ہیں۔ خرم کی ماں پسیج چکی تھی۔ ایک ہم جنس کی قسم پرسی اور بے بسی کو برداشت کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ حدیقہ کی ماں حیرت اور بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگی۔ میں نے لوگوں کے معصوم چہروں اور زبان کی مٹھاس پر جب بھی یقین کیا دھوکہ کھایا۔ میری تربیت کا حدیقہ پر کوئی اثر نہ ہوا۔ یہ جوانی بڑی ہی منہ زور اور اس کے فیصلے انتہائی شعلہ بار ہوتے ہیں، پل بھر میں بھسم کر چھوڑتے ہیں، پھر ان دو نینوں سے بہنے والا سمندر بھی بے بس ہو جاتا ہے اور تمام زندگی انہی شعلوں کی نظر ہو جاتی ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولی، آپ کی تسلی و تشفی کیسے کرائی جائے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ زندگی میں آپ نے جو اینک پہن کر اس دنیا کو دیکھا ہے اس کی تصویر کو بدل نہیں سکتے۔ ہاں اتنا کہنے کی اجازت ضرور چاہوں گی، پانچوں انگلیاں ایک جیسی نہیں ہیں۔ خرم کی ماں شازیہ نے ملائمت سے کہا۔ خرم کے ارادوں نے مجھے کئی مہینوں سے خائف کیا ہوا تھا، لیکن مجھے آپ کی رضامندی کی امید نہیں تھی۔ وہ دکھی سی ہو کر بولی، خرم بیٹے حدیقہ کا خیال دل سے نکال دو۔ میں نے اپنے ماضی کی ہلکی سی جھلک بھی اسے نہیں دکھائی تھی کہ تم سے چھپانا مناسب نہیں۔ تم حدیقہ کے والد کا نام تک تو جانتے نہیں ہو۔ اس وقت حدود اربا پوچھنا اور جاننا بیکار لگ رہا ہوگا۔ میں ایسی کیفیت سے بخوبی واقف ہوں۔ اس وقت تو تم آسمان سے تارے بھی توڑ لانے کو تیار ہو جاؤ گے، مگر میرے بچے میری ایک نصیحت پلے باندھ لو۔ بے جوڑ رشتے کا پل اتنا کمزور اور غیر پائیدار ہوتا ہے کہ اس کو پار کر کے جنت الفردوس کا حصول ناممکن اور خود کو بے وقوف بنانے کے مترادف ہے۔ اس کی جیتی جاگتی مثال میں تمہارے سامنے موجود ہوں۔ اس تاریخ کو میں بھول چکی ہوں، دوبارہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ حدیقہ نے جو بھی سوچا میں جانتی ہوں، کیونکہ اس کی ماں نے بھی کھلی آنکھوں سے یہی خواب دیکھا تھا۔
اس کے لہجے میں کرب اور غصے کی آمیزش تھی۔ آنٹی میرا خیال ہے آپ حد درجہ جذباتی ہو گئی ہیں، خرم ہمت کر کے بولا۔ ہاں ہو گئی ہوں جذباتی۔ تمہیں علم ہے جس سیٹ پر آج تم بیٹھے ہو چند سال پیشتر یہ سیٹ کس کی تھی؟ ڈاکٹر آصف زیدی۔ حدیقہ کا باپ اسی پر براجمان تھا اور جس ڈیوٹی پر حدیقہ ہے اس پر اس کی ماں سسٹر صدیقہ مقرر کی گئی تھی۔ عشق و جنون کا ایسا ہی ڈرامہ ماضی میں بھی کھیلا گیا تھا۔ میں آج تمہیں بتانے پر مجبور ہوں کیونکہ میں تمہاری اور اپنی اس نافہم بیٹی کی زندگی کو تباہی و بربادی سے بچانا چاہتی ہوں۔ یہ عشق کا نشہ آکاش بیل کی مانند سر پیر کے بغیر ہی ہوتا ہے۔ خرم میرے اعتراض و انکار اور زبان کی صداقت کو معاف کر دینا۔ میں اپنی بیٹی کا انجام اپنے جیسا دیکھ رہی ہوں۔ میری بچی کی سوچ سے نکل جاؤ خرم، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ میری زندگی کے اس خزانے پر ڈاکہ مت ڈالو۔ میں حدیقہ کے بغیر بھلا زندہ کیسے رہ سکتی ہوں؟ وہ روحانسی ہو گئی۔ آنٹی آپ خدشات سے باہر نکل کر تو دیکھیں، میں آپ کے اعتماد کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا، آپ مجھے ایک بار آزما لیں، خرم مؤدبانہ انداز میں بولا۔ اگر اس آزمائش میں تم ناکام ہو گئے تو کیا میری حدیقہ اپنی عزت نفس اور اپنی پاکیزگی کی سلامتی کی چادر اوڑھ کر واپس آ سکتی ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ تم اسے ننگے سر اور ننگے پاؤں تپتے ہوئے ریگستانوں میں بے یار و مددگار چھوڑ کر اپنی نئی دنیا اپنے سٹیٹس کے مطابق آباد کر لو گے۔ حدیقہ کا کیا قصور کہ وہ اپنی تمام زندگی پشیمانی اور پچھتاووں کی بھیٹ چڑھا دے؟ اس کے لہجے میں بہت شکست تھی۔ اس سے پہلے کہ خرم التجا کرتا اس کی ماں خاموشی سے اٹھی اور باہر نکل گئی۔ خرم بھی پیچھے چل دیا۔ ان لوگوں کو ذلیل کر کے گھر سے کیوں نکالا ہے آپ نے؟ غور سے سن لے، میں ڈاکٹر خرم سے ہی شادی کروں گی، چاہے کورٹ میرج ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ یہ میرا فیصلہ ہے۔ کیا تمہیں اس سے اس قدر عشق ہو گیا ہے کہ اپنی لاچار اور بیمار ماں کو چھوڑ جاؤ گی اور میری طرح کورٹ میرج کا دبا ماتھے پر جھومر کی صورت میں سجا لو گی؟ وہ حیرت سے بولی۔ مجھے خرم سے لگاؤ اور اس کی سٹیٹس سے عشق ہے، میری خواہش پوری ہونے کو ہے، آپ رنگ میں بھنگ مت ڈالیں۔ وہ اس کے قریب بیٹھ کر اپنے جذبات پر کنٹرول کرتے ہوئے بولی۔ آپ جانتی ہیں مجھے ڈاکٹر بننے کا شوق تھا، میری حسرت کو پورا ہونے دے ماما، میں اس چانس کو ہاتھ سے نہیں جانے دوں گی، خود ڈاکٹر نہ صحیح ڈاکٹر کی مسز ہی صحیح۔ اف میرے اللہ، اسے ہی تو کہتے ہیں مکافات عمل۔ ذرا ایک بار پھر غور سے میری سرگزشت سن لو۔ شاید تم مکمل طور پر نہیں جانتی کہ تمہارے باپ نے میرے ساتھ کیا کیا تھا۔ میں نہیں چاہتی کہ مستقبل میں تم بھی اپنے کیے کی سزا بھگتو۔ میں نے بھی ڈاکٹر سے شادی کرنے کا ایک خوبصورت سپنا دیکھا تھا۔ حدیقہ نے اسے بتانا شروع کیا، شروع سے آخر تک سب بتا دیا۔ ماں کے آنسو تو خشک ہو گئے تھے مگر دل سے خون رس رہا تھا۔ ماما آپ کیوں نہیں سمجھتی، میرا معاملہ بالکل الگ ہے آپ سے۔ خرم کی ماں آپ کے پاس خود چل کر آئی ہیں، آپ نے انہیں جس طریقے سے ویلکم کیا ہے یہ عزت دار لوگوں کا وتیرہ نہیں، وہ لوگ اب دوبارہ کبھی نہیں آئیں گے۔ ماما میں آپ کے ہاتھوں آپ کی دعاؤں کے سائے میں رخصت ہونا چاہتی ہوں، انہیں راضی کرنے کی کوئی سبیل نکالیں۔ میں آپ کی آمادگی اور رضا کے ہمراہ اپنی نئی زندگی کا آغاز فقط خرم سے کرنا چاہتی ہوں۔ ماما پلیز، کسی اور سے شادی کا تصور بھی میرے لیے عظیم گناہ ہے۔ آپ نے بھی تو پیار کیا تھا، اس وقت آپ کو آپ کیسے بھول سکتی ہیں؟ اگر میرے کریکٹر کا یہ بھیانک روپ خرم کی ماں دیکھ لے تو وہ ایک ایسی عورت کی بیٹی کو کیوں کر قبول کرے گی جس کے رشتے کی بنیاد والدین کی دبی ہوئی آہوں، گھٹی ہوئی سسکیوں اور نہ چاہتے ہوئے زبان سے نکلنے والی بددعاؤں پر رکھی گئی تھی۔ ان بددعاؤں نے رشتے کی بنیاد کو ایسا کھوکھلا کیا کہ پل بھر میں شوہر کے ہوتے ہوئے بیوہ اور تم ایک مالدار باپ کے ہوتے ہوئے مفلس، غریب اور یتیم ہو گئی۔ میری آخری کوشش ہے، اگر پھر بھی تم اپنی ضد پر اڑی رہی تو بیٹا پھر تمہارا اپنا نصیب۔ مجھے آپ کا ہر فیصلہ منظور ہے ماما، اور میں اس زمانے کو یہ ثابت کر کے دکھاؤں گی کہ حرف آخر نہیں کہ جیسی ماں ویسی بیٹی۔ آج میں نے اپنے خون میں گردش کرنے والی آپ کی ان تمام خصلتوں کو چھان کر نکال دیا جو اس معاشرے کے رسم و رواج کے خلاف جاتی ہیں۔ لہجے میں بے بسی کی جگہ مضبوطی نے لے لی۔ ماں اچنبے سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تمہیں علم ہے تم اپنی فطرت کے خلاف نہیں چل سکتی؟ تم میں اتنی ہمت کہاں؟ ماما میں ہوش و حواس میں ہوں، آپ کی بات نے میرے ذہن پر چھائی سیاہی کو ختم کر دیا۔ تھینک یو ویری مچ، آئی لو یو، یو آر اے گریٹ لیڈی۔ آپ بے فکر رہیں، تاریخ کو دہرایا نہیں جائے گا، ورنہ کل میری بیٹی سینہ تانے میرے سامنے کھڑی ہوگی۔ آپ یہی سمجھانا چاہتی ہیں نا؟ وہ ماں کے گلے لگ کر آنسو ضبط کرنے لگی۔
خرم پریشان و حیران تھا۔ جو ہوا اسے ہرگز توقع نہ تھی۔ صدیقہ نے گھر آ کر اس کی ماں سے ملاقات کی تھی۔ وہ اس شادی پر راضی تھیں۔ ان کی شادی کو والدین کی رضامندی نے گل و گلزار بنا دیا تھا۔ یہ سب اتنی جلدی ہو جائے گا، دونوں کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ ماں کی تنہائی حدیقہ کو مضطرب رکھتی، جس کا خیال سسر میں اظہار کرنا بھی اس کے مفاد میں نہ ہی جاتا تھا۔ خرم کی بہن شیریں بھی بیاہ کر اپنے سسرال جا چکی تھی۔ سسرال پڑوس میں ہونے کی وجہ سے وہ دن میں کئی بار میکے کا چکر لگاتی، جسے حدیقہ حسرت و یاس سے دیکھ کر رہ جاتی۔ وہ ماں سے فون پر گھنٹوں بات کرتی، ہر بار ماں کو بے حد مضبوط اور مستحکم پا کر مطمئن ہو جاتی، جبکہ ماں کے ڈپریشن میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دن وہ صبح تیار ہو کر خرم کے ساتھ نکلنے ہی والی تھی کہ ساس نے راستہ روک کر سوال کیا، اتنی صبح کہاں جا رہی ہو تم؟ ماما سے ملے مہینے بیت گئے ہیں، آج خرم مجھے ان کے ساتھ دن گزارنے کے لیے چھوڑ رہے ہیں، شام کو واپس خرم کے ساتھ ہی آؤں گی۔ تم نے ایسا پروگرام بنانے کی اجازت کس سے لی ہے؟ وہ تلخی سے بولی۔ خرم سے، وہ حیران کن لہجے میں بولی۔ چڑھائی میں ہر سیڑھی پر قدم رکھا جاتا ہے، اگر درمیان سے سیڑھی اگنور کر کے دوسری پر پاؤں رکھو گی تو انجام جانتی ہو، منہ کے بل گر بھی سکتی ہو۔ میرا اتنا ہی کہنا کافی ہے، ذرا اس پر غور و فکر کرنا۔ انہوں نے بیٹے کو کھا جانے والی نظروں سے گھورا اور کمرے میں چلی گئی۔ میرا خیال ہے ممی گھر میں اکیلی گھبرا جاتی ہیں، خرم نے آہستگی سے حدیقہ کو کہا اور اس کا بیگ مین ڈور کے پاس رکھ کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اس کے قریب جا کر ملائمت سے بولی، خرم آپ اپنی ماں کی تنہائی تو نظر آ گئی، جبکہ دن میں 20 بار شیریں اپنا دیدار کرا جاتی ہے۔ میری ماں تو بالکل بے سہارا اور بیمار ہیں، میرے بغیر ان کا کوئی نہیں۔ مہینے گزر گئے، کسی کو ان کے اکیلے پن کا خیال نہیں آیا۔ آج ہمت کر کے جانے کا فیصلہ کیا تو وہی ہوا جس کا مجھے اندیشہ رہتا تھا۔ آج کے بعد شیری کا نام زبان پر مت لانا، اس گھر کے دروازے اس پر ہمیشہ کے لیے کھلے ہیں۔ بیوی کی خاطر میں تمام رشتوں سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ بھلا تمہیں کیا خبر کہ ان خونی رشتوں کی حدت زندگی کو خوشگوار اور پرسکون بنانے کے لیے کتنی اہم ہے۔ لہجے میں غصہ تھا جو پہلی بار ابھر کر اسے حیران و پشیمان کر گیا۔ آج تو آپ شوہر کی زبان بول رہے ہیں جان، وہ زبردستی مسکرا کر بولی۔ یوں ہی سمجھو، جاؤ ممی کو سوری بول دو، میں گھر آؤں تو ماحول خوشگوار ہونا چاہیے، مجھے لڑائی جھگڑوں کی عادت نہیں۔ میں اپنے والدین، رشتہ دار، دوست احباب اور اڑوس پڑوس کے پیار اور توجہ میں پروان چڑھا ہوں۔ تم اپنے گھر کے اصول اور طریقے ہم پر لاگو کرنے کی کوشش بھی نہ کرنا۔ میں تو سمجھا تھا کہ تم نے ممی سے اجازت لے کر پروگرام بنایا ہے، خاصی کم عقلی کا ثبوت دیا ہے تم نے۔ وہ بہت سنجیدہ تھا۔ اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور کمرے میں چلی گئی۔ بیڈ پر گر کر وہ زاروں قطار روتی ہوئی سوچنے لگی۔ شادی کو 6 مہینے بیت گئے، صرف 3 بار خرم کے ساتھ ماں کے گھر آدھے گھنٹے کے لیے گئی تھی۔ تشنگی ابھی بجھنے نہیں پاتی تھی کہ چلنے کا حکم سنا دیا جاتا تھا اور ماں مسکرا کر الوداع کرتے ہوئے کہتی، شوہر کی حکمت علی اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کے مترادف ہے۔ خرم بھی دل کھول کر ہنستا اور اسے لے کر واپس آ جاتا۔ آج خرم کی باتیں اس کے سینے کو چھلنی کر گئی۔ وہ کوشش کے باوجود ساس کو سوری نہ بول سکی، نہ ہی دن بھر کمرے سے باہر نکل سکی۔ خرم بددستور اپنے رویے سے ناراضگی کا اظہار کیے جا رہا تھا۔ ساس کی کڑوی کسیلی باتیں عروج پر تھیں، جنہیں برداشت کرنے میں ہی مصلحت تھی۔ وقت کے ساتھ کشیدگی میں اضافہ ہوتا چلا گیا، مگر حدیقہ کی ماں کو خبر تک نہ تھی۔ وہ بیٹی کو آباد و خوشحال دیکھ کر پھولی نہ سماتی تھی۔ اس کی جدائی میں تڑپتی ہوئی بھی مسکراتی رہتی، کیونکہ بیٹیاں میکے کی طرف مڑ کر نہیں دیکھتی جب انہیں سسرال میں باعزت مقام مل جاتا ہے۔ شیریں اور حدیقہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دن بیٹوں جیسی نعمت سے نواز دیا، مگر بدقسمتی سے حدیقہ کا بیٹا چند دنوں بعد ہی وفات پا گیا۔ اس ستم ظریفی پر وہ ہر وقت روتی رہتی۔ شیریں سسرال اور شوہر پر حکمرانی کرتی دوسرے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ بہن بھائی شیریں اور خرم ایک ہی ہسپتال میں جاب کر رہے تھے۔ صبح ساتھ جانا اور شام کو مل کر ہی واپس آنا روز کی روٹین تھی۔ ہارون باہر سے ڈگری لے کر آیا تھا، یہاں اسے پسند کی جاب ملنا محال لگ رہا تھا۔ دوسرا بچہ بھی آج کل میں ان کی زندگی اور ذمہ داریوں میں شامل ہونے والا تھا۔
اسے خاصی پریشانی اور ندامت لاحق تھی۔ معاشرہ اتنا لبرل تو ہے نہیں کہ شیریں کی کمائی اور ہارون کی گھر میں ہر وقت موجودگی ایک تانا نہ بنتی۔ آنے جانے والے عزیز رشتہ دار طنز کرنے سے باز نہیں آتے تھے، جس پر سر فہرست اس کی اپنی بیوی اور ساس تھیں۔ حدیقہ نے شادی کے بعد ہی جاب چھوڑ دی تھی۔ اس کی سوچ میں مہارانی بن کر نوکروں پر حکم صادر کرنا تھا، بیگم خرم بن کر اس سرکل کا ممبر بننا تھا جنہیں سوائے ڈیزائنر ملبوسات، برینڈڈ جوتی، پرس اور ڈائمنڈ کی کسی اور دنیا کی خبر نہ تھی۔ لیکن اس کے خواب تو دھرے کے دھرے رہ گئے۔ سسر صاحب کو سٹروک ہو گیا۔ 1 سال گزر جانے کے بعد ان کی موت ہو گئی۔ حدیقہ سسر کی وفات کے بعد بھی روایتی ساس اور نند کے ہتھے چڑھی رہی۔ اسے ماں کی وہ باتیں یاد آ کر رلاتی رہتی کہ غریب گھر سے لائی ہوئی بہو کا سٹیٹس ایک ملازمہ اور لونڈی سے بڑھ کر نہیں ہوتا۔ وہ آہ بھر کر بڑبڑاتی چلی تھی بیگم صاحبہ بننے، چاند پانے کی پرواز پر نکلی تھی۔ یہ نہ سوچا تھا اس تک پہنچنے کے لیے اسے کہاں کہاں سے گزرنا پڑے گا۔ ابھی وہ اسی تذبذب میں تھی کہ شیریں ایک بیٹی کو جنم دے کر بھابھی سے خدمت کرانے میکے پہنچ گئی۔ حدیقہ پھر سے مصروف ہو گئی۔ شیریں کی اسپیشل ڈائٹ اور بچے کو سنبھالنے کی تمام ذمہ داری حدیقہ پر آ گئی۔ انہی دنوں میں خرم کے ماموں کینیڈا سے 1 مہینے کی چھٹی پر پاکستان آ گئے۔ سب لان میں بیٹھے کھانے پینے کے لوازمات کے ساتھ شام کی ٹھنڈک کو انجوائے کر رہے تھے۔ ماموں ان کی خاطرداری اور مہمان نوازی پر اتنے خوش نظر آ رہے تھے کہ انہوں نے ہارون کو اسپانسر کرنے کا وعدہ کر لیا۔ بات ہوتے ہوئے حدیقہ اور خرم تک پہنچی تو ماموں نے مشورہ دیا کہ وہ وہاں چند سالوں کے لیے جاب کر کے پیسہ جمع کر کے پاکستان میں اپنا اسپتال تعمیر کرنے کے بارے میں سوچیں۔ یہاں رہ کر وہ جابز کے علاوہ اپنے ذاتی سیٹ اپ کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ پیسہ بنیادی مسئلہ تھا۔ دونوں کے دل کو بات بھا گئی۔ حدیقہ نے بھی ہاں میں ہاں ملائی کہ کم از کم یہاں کے کبھی نہ ختم ہونے والے عذاب سے تو چھٹکارا مل جائے گا۔ وہاں اپنا گھر، اپنی زندگی، اپنی آزادی ہوگی۔ وہ سوچ کر کھل اٹھی تھی اور خلوص دل سے دعا کرنے لگی۔ اس کی اس دعا کو اتنی تیزی سے قبولیت نصیب ہوئی کہ چند مہینوں میں جانے کی تیاریاں شروع ہونے لگیں۔ نوشتہ تقدیر کا فیصلہ کبھی ٹلتا نہیں، ہو کر رہتا ہے۔ خرم نے جب ماں کی تنہائیوں اور بیماریوں کی مجبوری پر حدیقہ کو ساتھ لے جانے کا پروگرام ملتوی کر دیا تو وہ تڑپ کر رہ گئی۔ بلک بلک کر فریاد کی کہ وہ خرم کے بغیر نہیں رہ سکتی، مگر اس نے ایک نہ سنی۔ ساس نے الگ کلاس لے لی، نند نے بھی خوب لتاڑا، رشتہ داروں نے خوب درگت بنائی کہ بھلا ماں اکیلی کیسے رہ سکتی ہے۔ وہ خاموش بیٹھی، سب کا منہ تکتی رہ گئی۔ ہارون نے خرم کو سمجھانے کی لاکھ کوشش کی، مگر وہ ماں کو دی گئی تسلی و تشفی کو پریشانی میں کیسے بدل سکتا تھا۔ صدیقہ نے سنا تو وہ بھی تڑپ کر رہ گئی، لیکن بیٹی کے سسرال میں دخل اندازی مناسب نہیں تھی۔ الٹا بیٹی کو ہی سمجھانے لگی۔ اس کے بغیر چارہ ہی نہ تھا۔ بے بسی اور لاچارگی نے ماں بیٹی کے لبوں پر خاموشی کے تالے لگا دیے، لیکن حدیقہ اندر ہی اندر ہر وقت کھولتی رہتی۔ اسے آج یقین ہو چکا تھا کہ اگر فطرتاً بیٹی ماں جیسی نہیں بھی ہوتی تو مقدر اسی جیسا لکھوا کر جنم لیتی ہے۔ اب اس کی پسماندگی عروج پر پہنچ چکی تھی۔ اسے اپنا نصیب اپنی ماں جیسا ہی معلوم ہوا۔ اس کا باپ بھی شتر بے مہار تھا، طبیعتاً غیر متوازن تھا۔ خرم بہن اور ماں کا عاشق اور بیوی کی ذمہ داریوں سے آزاد اور اس کی خوشیوں سے بے بہرا تھا۔ ماں اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کر ساتھ جانے کو تیار نہ تھی۔ اس کی بیماری بھی ایسی جان لیوا نہ تھی، فقط بڑھاپا تھا۔ اس کے اپنے ہی مسائل تھے جو حدیقہ کی موجودگی میں ختم ہونے سے رہے۔ تنہائی اور بیماری کا جو نقشہ ساس نے کھینچا تھا، کوئی بھی بچہ اس کے اثرات سے محفوظ نہ ہو پاتا۔ وہ تو خرم تھا، حد درجہ فرما بردار اور ہمدرد۔ ہارون نے حدیقہ کو تسلی دی اور اس سے وعدہ کیا کہ وہ خرم کو مجبور کر دے گا ہر طریقے اور حربے سے کہ وہ اسے اپنے پاس جلد از جلد بلا لے۔ تینوں کو رخصت کر کے وہ ایئرپورٹ سے گھر پہنچی تو سامنے ماں کو دیکھ کر چونک گئی۔ ساس ماں کے سلام کا جواب دیے بغیر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ماما آپ کیوں آئی ہیں؟ وہ ماں کے قریب سہم کر بولی۔ مجھ سے کب تک چھپاؤ گی اپنے ازدواجی حالات؟ میں تمہیں لینے آئی ہوں۔ ان کے قدموں میں گر کر تم عزت کیسے حاصل کر سکتی ہو؟ بہت ہو گئی، اپنے گھر چلو۔ میں یہی سمجھتی رہی، غلط فہمیوں کا شکار رہی کہ تم اپنی زندگی میں اتنے خوش و مطمئن ہو کہ مجھے بھلا بیٹھی ہو۔ یہ تصور مجھے ہر وقت زندہ رہنے پر مجبور کرتا رہا، مگر کل ہارون نے مجھے تمام حالات سے روشناس کرا کر مجھ پر احسان عظیم کیا ہے۔
میں تمہیں یہاں ایک دن کے لیے نہیں رہنے دوں گی۔ اس کے تیور اس کی مضبوطی کی داستان بنے ہوئے تھے۔ ماما، میں اپنا گھر چھوڑ کر آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ چند ماہ کی بات ہے، مجھے خرم بلا لیں گے، آپ خواہ فکر مند ہو گئی ہیں۔ وہ ماں کے سامنے اپنے دکھ کو چھپاتے ہوئے حوصلے سے بولی، اگر تم اسی میں خوش ہو تو میں بھی خوش ہوں، میرے جسم کا حصہ ہو۔ مجھ سے دکھڑا رو کر خود کو ہلکا کرنا گناہ کے زمرے میں نہیں آتا۔ تمہاری ماں ہوں، تمہارے لیے ایک ٹھنڈا سایہ ہوں، اس سائے میں تھوڑی دیر سستا کر تازہ دم ہو جانا تمہارے لیے ٹانک ہے۔ وقت پر لگا کر اٹھ جائے گا میری بچی، تم اپنے شوہر کے پاس بخیر و عافیت پہنچ جاؤ گی انشاءاللہ۔ ماں نے اسے پیار کرتے ہوئے کہا، نیلی چھت والے کا سہارا ہمیں آگے بڑھنے کا حوصلہ بخشتا ہے، اس کو ہر سانس کے ساتھ یاد رکھنا مت بھولنا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ موسم بے حد خوبصورت تھا، چارسو موسمی پھولوں کا راج تھا، لان معطر خوشبو کی آماج کا حدیقہ کی محنت اور توجہ کی منہ بولتی تصویر بنا ہوا تھا۔ وہ گھنٹوں مالی کے ساتھ مل کر کام کراتے ہوئے دل بہلایا کرتی تھی، باغبانی کے اس شوق میں اپنے ذہن و قلب کو سکون سے ہمکنار کرتی، مگر خرم کی جانب سے مسلسل بے توجہی اور لاپرواہی تھی۔ وہ اسے اپنے پاس بلانے میں قطعاً انٹرسٹڈ نہ تھا، بیچلر لائف کا مزہ اس کی رگ رگ میں اتر چکا تھا۔ ماں کی خدمت کے لیے اسے بیوی کی صورت میں ٹرینڈ نرس باعث رحمت محسوس ہوئی تھی۔ وہ ایسے مطمئن اور خوش تھا جبکہ ہارون بارہا خرم کو سمجھانے کی ناکام کوشش کر چکا تھا۔ اس طرح بھی کیفیت میں اضافے نے اسے خاصا چڑچڑا بنا دیا تھا۔ وہ کئی بار ساس سے اس کی حرکات پر الجھ چکی تھی، اپنی مرضی سے ماں کے گھر آنے جانے لگی تھی۔ اس کے باغیانہ رویے خاصے بھیانک ہونے کے اندیشے میں ماں کی پریشانی بڑھ گئی تھی۔ ساس اسے ہر وقت تانوں و تشنوں سے نوازتی رہتی، جس کی اب اسے رتی بھر پرواہ نہ ہوتی۔ من مانی کرتی، ساس کی خدمت گزاری کو تو اس نے پسے پشت ہی ڈال دیا۔ ساس کو اپنے رویے سے اس گھر کی مالکن ہونے کا احساس دلانے لگی تھی۔ وہ مزید آیا بن کر زندگی نہیں گزارے گی، یہ اٹل فیصلہ بدلنا ناممکن ہو گیا تھا۔ ان حالات سے اور ماں کی روز بروز بڑھتی ہوئی شکایات سے تنگ آ کر خرم نے حدیقہ کو 3 ماہ کے ویزے پر کینیڈا بلا لیا۔ وہ خوشی خوشی تیاری کرنے لگی۔ ایئرپورٹ پر اسے ریسیو کرنے ہارون پہنچ چکا تھا۔ شیریں اور خرم ہسپتال میں اپنی ڈیوٹی پر مامور ہونے کی وجہ سے آ نہ سکے۔ وہ 2 بیڈ روم کے صاف ستھرے فلیٹ میں آ گئے۔ حدیقہ نے پل بھر میں اس فلیٹ کا معائنہ کر لیا۔ خرم کے وجود کی خوشبو سے فوراً ہی اپنے بیڈ روم تک لے گئی۔ ہارون کی مدد سے اس نے اپنے دونوں اٹیچی کیس کھولے اور خرم کے کپڑوں کے ساتھ اپنے چند ضروری جوڑے لٹکا دیے۔ ڈریسنگ ٹیبل پر میک اپ کا سامان سجا کر وہ باتھ روم میں چلی گئی۔ سفر کی تمام تھکن رفو چکر ہو چکی تھی۔ 16 سنگھار کیے وہ اپنے پیا کا بے چینی سے انتظار کرنے لگی، جبکہ ہارون کچن میں کھانا پکانے میں مشغول ہو گیا۔ حدیقہ حیران و پریشان اس سیٹ اپ کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ حدیقہ یوں حیرت و تجسس میں غوطے کھانے کی قطعاً ضرورت نہیں، یوں لگتا ہے جیسے اس معاشرے کے تمام اصولوں کا حصہ بن چکا ہوں، بغیر جاب کے بیوی اور سالے کے لیے کوکنگ کرتا ہوں اور 2 تنخواہوں میں خوب عیاشی کی زندگی گزار رہا ہوں۔ جورو کا غلام کیسا نمک حلال ثابت ہوا ہے، ذرا غور کرو۔ ہارون خان گولڈ میڈلسٹ اس منحوس ملک میں 2 کوڑی کا ہو کر رہ گیا ہے، مگر بیگم اپنے ہی نشے میں مگن ہے۔ کتنی بار عرض کی کہ واپس چلتے ہیں، مگر بہن بھائی مجھے بے وقوف سمجھ کر مسکرا دینے کو کافی سمجھتے ہیں۔ خود غرضی تو کوٹ کوٹ کر بھری ہے اس خاندان میں۔ تمہارے ساتھ جو سلوک خرم اور اس کی ماں نے روا رکھا ہے، کیا وہ سراسر ظلم و زیادتی نہیں؟ میں تو خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ تم اپنے حقوق کی خاطر کھڑی ہو گئیں، ورنہ خرم نے تمہیں نہ بلانے کے تمام بہانے اور ہتھ کنڈے سوچ رکھے تھے۔ وہ پیپسی کا ٹن کھول کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، آج تم میری مہمان ہو، کل سے ہم دونوں نکمی کامچور اور بے روزگار لوگ مل کر کام کریں گے۔ ہارون بھائی، آج سے آپ کوئی کام نہیں کریں گے، آپ کا مقام اور رتبہ بہت اعلیٰ ہے، آپ کہیں بھی جاب کر لیں، کم از کم مصروفیت ہی رہے گی، وہ تعصب بھرے لہجے میں بولی۔ مگر کتنے دن؟ خرم نے 3 مہینے کا ویزا بھیجا ہے، چلیں 3 مہینے تو آپ کو آرام دے ہی سکتی ہوں۔ ہے سچ؟ خرم نے مجھ سے ذکر نہیں کیا، وہ اچنبھے سے بولا۔ کیسے کرتا؟ اسے دوسرے کا مشورہ یا نصیحت بہت ناگوار گزرتا ہے، مگر ہارون میں آپ کو بتائے دیتی ہوں، میں اب اس ظالم ساس کے ہاتھے چڑھنے والی نہیں، میں نے بہت کچھ سہ لیا ہے، اب ہمت نہیں رہی، وہ روحانسی ہو گئی۔
हिम्मत रखो, हम दोनों कल से ही जॉब ढूंढने निकलते हैं। किसी स्टोर पर कैशियर की जॉब आसानी से मिल जाएगी और मुझे अस्पताल में चाहे आया ही क्यों ना बन जाऊं। पाकिस्तान में भी तो उस बेफैज बुढ़िया की आयागिरी ही तो कर रही थी। वो बेहद संजीदा हो गई। वेरी गुड, अब तुम्हारी ज़ुबान ने इस ज़माने और माहौल के मुताबिक बोलना सीख लिया है। वो छुई मुई हदीका कहाँ छोड़ आई हो? उसे हालात ने जिंदा दरगोर कर दिया है हारून भाई। इस दुनिया के बासी इंसान को तमाम बेईमानी जज्बात से आरी करने में अपनी मिसाल आप हैं। खुरम के बगैर 2 साल का अरसा किन अजियतों में बीता ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। जब सभी बेहिस हो गए तो मेरे एहसासात बेदार हो गए। मैं भी तो एक बहुत बड़े बाप की जायज़ औलाद हूँ। लव मैरिज की गलती शीरीन से भी सरजद हुई थी। वो तो ठहरी खुशबख्त और हम माँ बेटी के नसीब गुनाहों की फहरिस्त में लिख दिए गए। वो घड़ी की तरफ देखकर बोली, खुरम कब आएंगे? अभी तुम आराम करो, मैं बच्चों को स्कूल से लेकर आता हूँ, फिर तुम्हें खुरम के पास अस्पताल ले चलूँगा। तुम तो उसे देखने के लिए बेचैन हो। न जाने खुरम के जज्बात का क्या हाल है, कुछ इल्म नहीं। वो तंज से बोला और मुस्कुराने लगा। मुझे थकावट नहीं हुई हारून भाई, मैं आपके साथ ही चलती हूँ। वो एकदम खुशगवार लहजे में बोली। खुरम को सरप्राइज़ देते हैं। गुड आइडिया। खुरम की नाइट ड्यूटी है, शीरीन 5 बजे तक घर पहुँचेगी। वैसे आपस की बात है, उसे आज छुट्टी ले लेनी चाहिए थी। वो उसके दुख को कुरेदते हुए बोला। काश खुरम के सोचने का अंदाज़ आप जैसा होता। मैं जानती हूँ कि मैं उनके लिए कितनी अहम हूँ। उनकी नज़र में मेरा क्या मुकाम है। आवाज़ भरा गई थी। न जाने ये कैसा प्यार था कि मुझे हासिल करने के साथ ही गायब हो गया। दोनों गाड़ी की जानिब हो लिया। हारून ने दोनों बच्चों को स्कूल से पिक किया और अस्पताल की तरफ चल पड़े, मगर अफसोस कि खुरम ऑपरेशन थिएटर में मसरूफ़ था। हदीका से मुलाकात नामुमकिन थी। आखिर वो घर की तरफ मुड़ गए। हदीका के चेहरे पर उदासी छा गई। हदीका, दिल बुरा ना करो, डॉक्टर की ज़िंदगी बेहद टफ और मसरूफ़ होती है। मुझे तो इसकी आदत हो चुकी है, तुम भी आदी हो जाओगी। इस सच्चाई और हकीकत को जितनी जल्दी कबूल करोगी तुम्हारी ज़हनी सेहत के लिए बेहतर होगा। आप ठीक कह रहे हैं, वो बुझी हुई आवाज़ में बोली। खुरम का घर पर ही इंतज़ार करूँगी, बेहतर यही है। इंतज़ार जो मेरे नसीब में अनगिनत बार लिख दिया गया है। हारून हदीका के आने की खुशी में तो कुछ मज़े का खाना पका लेते। शीरीन ने दूसरा नवाला प्लेट में वापस रखते हुए कहा। कब से आप खाना बना रहे हैं? अनाड़ी के अनाड़ी ही रहे, बड़े अफसोस की बात है। शीरीन, सब्र से काम लो। हारून 2 दिन से खासा मसरूफ़ रहा है। हदीका की मेहमान नवाजी कर रहा था। खुरम ने तमस्खराना अंदाज में कहा। हदीका की थकन भी उतर गई होगी। क्यों हदीका? खुरम ने तंजिया कहा। जी ज़रूर, हदीका ने कहा। वैसे भी हदीका 3 महीने तो हमें खूब मज़ेदार खाने पकाकर खिला सकती है। 3 दिन के बाद मेहमान का दर्जा भी बदल जाता है। खुरम हदीका की तरफ देखकर संजीदगी से बोला। हदीका खामोश रही। हारून टेबल से उठा और बाहर निकल गया। यह हारून को क्या हो गया है? ऐसा गुस्सा और नाराज़गी पहले तो कभी देखने में नहीं आई थी। शीरी हैरत से बौखला गई। शीरी, उसकी मर्दानगी को क्यों झंझोड़ती हो दूसरों के सामने, स्पेशली हदीका के सामने? तुम्हारा ये हिद्दत-आमेज़ रवैया वो हंसकर कबूल करने से तो रहा। मेरी बात दूसरी है। हमारी बचपन से एक दूसरे से अटूट दोस्ती रही है। हम 4 में हदीका आउटसाइडर है। प्लीज़ ज़रा केयरफुल हो जाओ। सचमुच कहीं वापस जाने पर बाजिद ही ना हो जाए। खुरम ने निहायत संजीदगी से कहा। आप ठीक कह रहे हैं। हदीका के सामने इंसल्ट हो गई। हदीका अफसुर्दगी से खुरम की तरफ देखने लगी, जो उसे मुसलसल इग्नोर किए जा रहा था। उसके आने की खुशी की हल्की सी रमक भी उसके चेहरे पर नज़र नहीं आई थी, मगर हदीका सब्र का दामन हाथ में थामे हुए थी। दोनों बहन भाई जॉब पर चले जाते तो यूँ महसूस होता जैसे घर में इत्मीनान और सुकून की लहर दौड़ गई हो, क्योंकि खुरम का रवैया ऐसा रूह फरसा होता कि वो डरी सहमी सबके आगे पीछे भागती, उसके अहकाम बजा लाने में कोशा रहती। जो ही दोनों बाहर निकलते, हारून और वो सुख का सांस लेते। आज दोनों का इंटरव्यू था, मगर खुरम और शीरीन को कानों कान खबर ना थी। दोनों तैयार होकर निकल रहे थे कि खुरम की गाड़ी का हार्न बजा। गाड़ी से उतरकर वो हैरत से दोनों का जायज़ा लेने लगा। दोनों बहन भाई कहाँ जा रहे हैं? खुरम, जब से हदीका आई है एक बार भी बाहर लंच या डिनर के लिए हमारा जाना नहीं हुआ। आज मैंने सोचा बच्चों को स्कूल से लेकर लंच बाहर ही क्यों ना कर लिया जाए। हारून निहायत खुद एतमादी से बोला। ओके जाओ।
حدیقہ نے فوراً ہاں میں ہاں ملائی تو خرم نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا اور دانت پیس کر رہ گیا۔ وہ نظریں جھکائے ایک مجرم کی مانند کٹہرے میں کھڑی وجود کی تہوں تک لرز گئی۔ خرم غصے سے کہہ کر تیزی سے کمرے کی طرف چلا گیا۔ وہ نظریں جھکائے اسی مجرم کی مانند کھڑی رہ گئی۔ پھر ہارون نے بھی اشارے سے اسے بھرپور تسلی دینے کی کوشش کی۔ اپنے اندرونی خدشات پر قابو پا کر وہ کمرے میں چلی گئی۔ خرم الماری سے کچھ ڈاکومنٹس نکالنے میں محو تھا۔ حدیقہ نے اسے تھام لیا۔ خرم نے ایک جھٹکے کے ساتھ اسے چند فٹ دور فرش پر گرا دیا۔ سر دیوار سے ٹکرانے کی وجہ سے وہ درد سے چیخ اٹھی۔ یہ بچکانہ حرکتیں مجھے پسند نہیں۔ میں ضروری پیپر ڈھونڈ رہا تھا۔ آنن فانن ایسی بھی کیا محبت در آئی تھی کہ… خرم نے جملہ نامکمل چھوڑ دیا۔ حدیقہ سر کی چوٹ کی تکلیف کو یکسر ہی بھول گئی۔ شوہر کا سلوک اور لب و لہجہ اسے مزید زخمی کر گیا۔ آنکھیں ساون بھادوں کی مانند برسنے لگی۔ خرم آنسوؤں کی پرواہ کیے بغیر پاؤں پٹکتا ہوا باہر نکل گیا۔ گاڑی سٹارٹ کرنے کی آواز آئی اور فضا میں ایک غصے کی لہر دوڑی اور گاڑی یہ جا وہ جا۔ ہارون ہارڈ ویئر کمپنی میں انٹرویو دینے گیا ہوا تھا، مگر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ قسمت نے آج بھی یاوری نہ کی تھی۔ اسے کاؤنٹر جاب بھی ڈھونڈنے میں دقت ہو رہی تھی۔ اپنے اسٹیٹس کے مطابق برسر روزگار ہو جانا تو جوئے شیر لانے کے مترادف تھا۔ دل پر ملال بھی تھا اس پر درہ یہ کہ ایک معمولی ملازمت نے بھی اسے قبول نہ کیا تھا۔ بچوں کو اسکول سے لے کر اس نے KFC سے برگرز پیک کروائے اور گھر آ گیا۔ حدیقہ تکلیف کی شدت میں تڑپ رہی تھی۔ بمشکل وہ چکراتے ہوئے سر کے ساتھ اٹھ کر فریج کے پاس آئی تھی۔ پانی کی بوتل لے کر اپنے کمرے میں واپس آئی اور پین کلر لے کر لیٹی ہی تھی کہ ٹیلی فون کی بیل درد میں مزید اضافہ کر گئی۔ وہ سر پکڑ کر کراہنے لگی۔ فون مسلسل بجے جا رہا تھا۔ ہو سکتا ہے خرم کا فون ہو سکتا ہے اپنی زیادتی کا احساس ہو گیا ہو سکتا ہے آج کے بعد خرم کا رویہ مجھ سے بہتر ہو جائے۔ پل بھر میں ہو سکتا کی گردان کرتے ہوئے نہایت خوش فہمی سے اس نے تیزی سے فون اٹھا لیا۔ درد کے باوجود بدن میں پھریری سی آ گئی تھی۔ دوسری جانب سے آواز سن کر بچوں کی مانند چہرہ کھل اٹھا۔ وہ آواز کو حشاش بشاش کرتے ہوئے بولی، ماما خیریت تو ہے؟ آپ ابھی تک سوئی نہیں؟ تم ٹھیک ہو؟ میں بہت بے سکون ہوں میری بچی۔ خرم کا رویہ تمہارے ساتھ کیسا ہے؟ خوش ہے نا؟ جی ماما، آپ ہر بار یہ سوال کیوں کرتی ہیں؟ میں بہت خوش ہوں۔ شیریں اور ہارون بھی میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ تم ننھے معصوم فرشتوں کا تو جواب ہی نہیں۔ ماما کاش میری جھولی بھی اس نعمت سے بھر جائے، دعا کیا کریں۔ وہ خود اعتمادی سے بول رہی تھی۔ اسکائپ پر آ سکتی ہو؟ بہت دن ہو گئے تمہیں دیکھے ہوئے، آنکھیں ترس گئی ہیں تمہیں دیکھنے کو۔ اللہ تمہیں خوش رکھے، ماں نے التجائیہ انداز میں کہا۔ ماما اس وقت آپ کے پاس رات کے 2 بج رہے ہیں، آپ سو جائیں۔ میں بھی اس وقت کھانا پکا رہی ہوں۔ خرم اور شیریں کے آنے کا وقت بھی ہو چکا ہے۔ پھر کسی دن اسکائپ پر آ جاؤں گی، بلکہ آپ خرم اور شیریں سے بھی بات کر لیجئے گا۔ وہ ماں کو ٹال رہی تھی اور ماں اس کے لہجے کے اتار چڑھاؤ سے اندازہ لگا چکی تھی۔ سچ کہہ رہی ہو نا؟ وہ فکر مندی سے بولیں۔ جی ماما، اس وقت میں گھر میں مصروف ہوتی ہوں۔ میں نے اپنا شیڈول آپ کو بتایا ہوا تو ہے۔ ہر وقت فکر نہ کیا کریں، تھوڑا سا وقت آپ کے لیے اور میرے لیے مشکل ہے۔ بہت جلد آپ کو پاس بلا لوں گی۔ وہ نہایت تسلی بخش لہجے میں بولی۔ بیٹا تم اپنے گھر میں خوش و خرم رہو۔ بھلا میں داماد کے گھر کیسے رہ سکتی ہوں، جس نے آج تک مجھے کبھی فون تک نہیں کیا؟ سدا آباد رہے، کوئی بات نہیں، ایسے بھی ہوتا ہے دنیا میں۔ اس سے کہیں گلا شکوہ نہ کر بیٹھنا، کیونکہ اس کا انجام عموماً جھگڑے فساد پر ہوتا ہے۔ کوئی بھی اپنی غلطی مان کر خود کو راہ راست پر لانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ پھر ایسی بیوی اور ساس کے لیے جو اس بھری دنیا میں بالکل تنہا اور لاوارث ہو، بس اس کی عزت و تحریم میں تمہاری طرف سے شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ میری فکر مت کرنا، میں تمہارا نام لے لے کر جیتی ہوں اور مطمئن اور خوش رہتی ہوں، ماما نے پیار سے سمجھایا۔ آپ درست فرما رہی ہیں ماما، میں چلتی ہوں۔ پتہ چلے کھانا جلا بیٹھی ہوں۔ خرم کو کھانے میں جلے کی مہک بالکل پسند نہیں۔ میری بیٹی آج کیا پکا رہی ہے؟ ذرا میں بھی تو سنوں۔ ماں نے ایک اور پتا پھینکا۔ ماما میں کیا پکا رہی ہوں ماما؟ بس ایسے ہی معمولی سا، یعنی چکن پلاؤ اور قورمہ۔ خرم کو دیسی کھانے بہت پسند ہیں۔ شیریں کی بھی فرمائش یہی ہوتی ہے۔ ماں نے اس کا جھوٹ تو پکڑ لیا، مگر جتانا بہتر نہ سمجھا اور مسکرا کر بولی، اچھا بیٹا جاؤ، لذیذ کھانا پکا کر سب کو خوش کر دو۔
اوکے ماما، اللہ حافظ۔ اس نے ریسیور کریڈل پر رکھا اور چکراتے ہوئے تکیے پر گر گئی۔ ہارون نے تمام گفتگو سن لی تھی۔ رحم اور ترس اس کی نس نس میں سرایت کر رہا تھا۔ ازراہ ہمدردی وہ قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ ارے ہارون بھائی، آپ انٹرویو کیسا رہا؟ اس نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ جس کی شروعات ہی پریشانی اور نا امیدی سے ہو تو کامیابی کیسے ممکن ہے؟ نہ جانے باری تعالیٰ کی طرف سے کیا منظور ہے۔ اپنے ملک نے مجھے جاب کے قابل نہ سمجھا تو یہاں عزت افزائی کیوں کر ہوگی؟ جگہیں بدلنے سے، ماحول چینج کرنے سے قسمتیں بدلتی ہوں تو کوئی انسان ناخوش نظر نہ آئے۔ ہمارا ایمان کس قدر کمزور ہے، وہ پسمردگی سے بولا۔ میں تو پھر بھی مرد ہوں، بیوی کو 2-4 کڑوی کسیلی سنا کر مطمئن ہو جاتا ہوں۔ اسے اپنی کم مائگی کا احساس دلا کر ہمدردی اور پیار بھی وصول کر لیتا ہوں۔ تم تو قابل رحم ہو، تمہاری سنوائی کہیں نہیں ہو سکتی، کیونکہ تم عورت ہو جس کا فرض بنتا ہے کہ سب کی خدمت کرے منہ پر تالے لگا کر۔ چلو 3 مہینوں میں سے کچھ دن تو کم ہوئے۔ وہ خاموشی سے اس کا منہ تکتی رہی۔ اس نے تو اسے یہاں قیام کرنے کے تمام قوانین سمجھائے تھے، اب وہ جانے کی بات کر رہا تھا۔ اگر خرم کا تمہارے ساتھ یہی رویہ رہا تو بہتر ہے ویزے کی مدت پوری ہونے کے بعد واپس چلی جاؤ اور پھر کبھی نہ آنا۔ خرم خود ہی بندہ بن جائے گا۔ یہ آپ کی خوش فہمی ہے، اسے میری قطعاً ضرورت نہیں، فقط ماں کی نگہداشت کے لیے نرس چاہیے، بیوی یا بہو نہیں۔ لیکن میں نے بھی انہیں سبق سکھانے کا سوچ لیا ہے۔ خرم بہت ضدی اور بے وقوف انسان ہے، فطرت سے تم واقف نہیں ہو۔ بے شمار مثالیں تمہارے سامنے موجود ہیں کہ جس کام کا وہ فیصلہ کر لیتا ہے ہر قیمت پر پایہ تک میل تک پہنچا کر چین سے بیٹھتا ہے، چاہے اس میں اس کو خسارہ ہی کیوں نہ ہو۔ ایسی ہی فطرت شیری نے بھی پائی ہے۔ میں نے تو اس کماؤ بیوی کے سامنے ہار مان لی ہے، زن مرید ہونے کی ڈگری حاصل کر چکا ہوں۔ وہ ماحول کو بہتر بنانے کے لیے ہنسنے لگا۔ یہ ڈگری خرم کو بھی دلا دیں پلیز ہارون بھائی، ورنہ اتنی پہاڑ سی زندگی کیسے بیت پائے گی؟ وہ حسرت و یاس کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ میرے آنے کی خوشی کی ہلکی سی رمق بھی آپ کے چہرے پر نظر نہیں آتی۔ میں نے تو 2 سال کا عرصہ ہر لمحہ آپ کی یاد میں گزارا تھا، لیکن مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میں غلطی پر تھی۔ مجھے ضد کر کے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ خرم کے جذبات سے عاری چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے شکایت کے انداز میں بولی۔ بہت جلد اپنی غلطی اور ضد کا احساس ہوا ہے، تمہاری عقل کا جواب نہیں۔ ماں بیچاری اتنے بڑے گھر میں بالکل اکیلی ہیں۔ اولاد کیا اس لیے ہوتی ہے کہ یوں بڑھاپے اور بیماری کی حالت میں انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا جائے؟ تمہارے ہر وقت کے رونے دھونے نے مجھے تمہیں بلانے پر مجبور کر دیا۔ تمہارا باغیانہ رویہ، او مائی گاڈ، اور ماں کے ساتھ زبان درازی، بتاؤ کیسے بھول جاؤں؟ تم جانتے ہو مجبوری اور زبردستی کے رشتے میں سکون و طمانینت اور مسرت کا دخل نہیں ہوتا، فقط انتظار ہوتا ہے وقت کے بیت جانے کا۔ وہ سخت ناگواری سے بولا۔ آپ نے میرے دل کی بات کہہ دی۔ آپ کو ماں جی کو یوں تنہا چھوڑ کر یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ آپ کو اس لاپرواہی اور بے توجہی کی سزا ضرور ملے گی۔ ماں کی دیکھ بھال کرنا آپ کا فرض بنتا ہے، اسی طرح میں اپنی ماما کے بڑھاپے کا سہارا ہوں۔ اسلام نے اولاد کے لیے یہی حکم دیا ہے۔ وہ سوچ بچار کے بعد بولی تھی۔ بڑی پتے کی بات سمجھا رہی ہو، وہ غصے سے بولا۔ جب تک ماں جی ہمارے درمیان ہے تمہیں ان کے پاس رہنا پڑے گا۔ بہو کا رول یہی ہے۔ ہم اپنی روایتوں میں جکڑے ہوئے دیسی لوگ ہیں حدیقہ۔ یہاں لڑکی کی شادی واحد لڑکے سے نہیں ہوتی بلکہ اس کے خاندان سے ہوتی ہے۔ تم کیا جانو، تمہارا اپنا خاندان ہوتا تو تم جان پاتی۔ شیریں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ تلخی سے بولی۔ ہارون اور شیریں کے معاملے میں تم بولنے والی کون ہوتی ہو؟ وہ چیخ اٹھا۔ کول ڈاؤن خرم، یہ پاکستان نہیں ہے، وہ طنزیہ بولی تو خرم نے ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور کیا اور کروٹ بدل کر سو گیا۔ کروٹ بدلتے ہوئے وہ درد سے بلک اٹھی اور ذہن سے تمام تلخیوں اور ترشیوں کو بھلانے کی کوشش کرنے لگی۔ خرم بے پرواہ نہایت لا تعلقی سے خراٹے لے رہا تھا۔ وہ اس کی بے حسی پر آنسو بہاتی لاؤنج میں صوفے پر نیم دراز ہو کر اپنی قسمت پر ماتم کرنے لگی، اور نہ جانے کب نیند آ گئی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی، خرم اور شیریں تیار ہو کر لاؤنج میں آ گئے۔ حدیقہ پر سرسری نظر دوڑا کر کچن کی طرف مڑ گئے۔ خرم نے کافی بنائی اور شیریں نے ٹوسٹر سے ٹوسٹ نکال کر ان پر جیم اور مکھن لگایا اور ایک دوسرے سے گپ شپ لگاتے کھانے لگے۔ کافی کے مگز ہاتھ میں لیے گاڑی کی چابی اٹھائی اور باہر نکل گئے۔ حدیقہ جو صوفے پر نیم دراز تھی حیرت و تعصب سے کھڑی ہو کر
کھڑکی سے باہر بہن بھائی کو جاتے ہوئے دیکھنے لگی، جن کے چہروں پر پچھتاوے یا افسوس کی ہلکی سی جھلک بھی نہ تھی۔ ہنستے مسکراتے باتیں کرتے آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ خرم، تم اتنی جلدی بدل جاؤ گے میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ کاش میں بھی اولاد والی ہوتی تو شاید آج اس کی وساطت سے ہی خرم کی منظور نظر بن جاتی۔ میرے اندر ماں کا دل دھڑکتا ہے، روح تشنا ہے اولاد کے بغیر۔ خرم کیوں نہیں سمجھتا ہر بار میری اس خواہش کو کیوں رد کر دیتا ہے؟ ایسے گمان ہوتا ہے جیسے وہ مجھ سے جان چھڑانا چاہتا ہو۔ وہ اسی ادھیڑ بن میں اپنے کمرے میں آ کر بستر پر لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو دن کا 1 بج رہا تھا۔ ہارون بچوں کو پک کرنے جا چکا تھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر وہ اٹھ نہ سکی۔ کیا کرے وہ یہ سوچ ہی رہی تھی، باہر گاڑی رکنے کی مخصوص آواز آئی۔ بچوں کے ہنسنے اور لاڈ پیار میں ڈوبی ہوئی ہارون کی آواز کی کھنک دل کو بے قرار کر گئی۔ عورت ماں کے روپ میں کس قدر مکمل اور حسین لگتی ہے کہ مرد اس کی ان گنت خامیوں کو بھی نظر انداز کر دیتا ہے۔ اس نے حسرت سے سوچا، کیا مجھ پر بھی کبھی یہ خوبصورت وقت آئے گا؟ اسی اثنا میں باہر کا دروازہ کھلا اور دونوں بچے اچھلتے کودتے ممانی کے کمرے میں آ گئے۔ ہارون نے کھڑکی کے پردے ہٹاتے ہوئے اپنائیت سے کہا، اٹھ جاؤ، بھوکی پیاسی کب تک لیٹی رہو گی؟ حدیقہ کے چہرے پر نظر پڑتے ہی اس نے تعصب سے گردن ہلائی۔ سر پر چوٹ کی وجہ سے پیشانی اور آنکھوں کے گرد نیل پڑ چکا تھا۔ حدیقہ، ہمت کر کے اٹھو، میں گرم گرم دودھ کا گلاس لاتا ہوں، پھر دوا کھا کر آرام کرنا۔ اس نے بے حد ہمدردی سے کہا تو وہ اس کا دل رکھنے کے لیے مسکرا دی۔ دراصل رات بھر نیند نہیں آئی۔ چلو اچھا ہوا تم نے اپنی نیند پوری کر لی، وہ یہ کہہ کر باہر نکل گیا اور دوسرے کمرے میں جا کر خرم کو فون کرنے لگا۔ ہارون، تم نے جو کہنا تھا کہہ لیا، اب میری سنو۔ میں تمہیں اپنے ذاتی معاملات اور مسائل میں آنے کی قطعاً اجازت نہیں دوں گا۔ میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، وہ نہایت رکھائی سے بولا۔ ٹھیک ہے، آئندہ ہرگز دخل اندازی نہیں کروں گا، مگر میری ایک بات یاد رکھنا، یہی حال رہا تو تم کسی بھی وقت پولیس کے چنگل میں پھنس سکتے ہو۔ ہارون نے غصے سے کہا اور فون بند کر دیا۔ سالہ دھمکیاں دیتا ہے، آیا بڑا ہمدرد حدیقہ کا، اس نے نفرت سے کہا اور اگلے مریض کی فائل کھول کر پڑھنے لگا۔ شیریں کی تو نائٹ ڈیوٹی ہے، نہ جانے خرم کہاں رہ گیا، ہارون نے فکر مندی سے حدیقہ سے کہا۔ ہو سکتا ہے بیچارے کہیں کھانے کے لیے رک گئے ہوں۔ آپ نے اپنی مردانہ غیرت کو بیدار کرنے کا غلط وقت چنا ہے۔ کیا میرے آنے پر ہی آپ کی انا اور خودداری کو جاگنا تھا؟ وہ چھیڑتے ہوئے بولی۔ میں کھانا پکا رہی ہوں، ذرا آئینے میں اپنی شکل تو دیکھو اور اپنا ٹیمپریچر چیک کر لو، پھر فیصلہ کرنا کچن میں جانے کا، وہ زچ ہو کر بولا۔ آرام سے لیٹی رہو ورنہ میں بھی بول چال بند کر دوں گا، پھر روتی پھرو گی۔ میں نے نوٹ کیا ہے اس گھر میں دھمکیوں کے علاوہ اور کوئی بات ہی نہیں ہوتی۔ ہر بندہ ہوا کے گھوڑے پر سوار ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، ساری توجہ پیسہ کمانے پر ہے۔ کس قدر منحوس جگہ ہے یہ۔ اپنے ملک میں ہم شہنشاہوں جیسی زندگی بسر کرتے ہیں، پھر بھی ناخوش اور ہر وقت کی تنقید۔ یہاں ہماری زندگی کمی کمینوں جیسی ہے، پھر بھی فخر و غرور میں پھولے نہیں سماتے، وہ اضطراب سے بولی۔ یہ دونوں بہن بھائی ہم دونوں کے لیے درد سر بن چکے ہیں۔ میری طرح کٹنا چھوڑ دو اور جلد از جلد صحت یاب ہو جاؤ، کیونکہ ہم دونوں نے جاب کرنی ہے، چاہے کتنی ہی گھٹیا اور گئی گزری کیوں نہ ہو۔ تمہیں اپنا مشورہ یاد ہے نا؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ مجھے یاد ہے، لیکن دن تو پر لگا کر اڑتے جا رہے ہیں، وہ بے بسی سے بولی۔ دوا ٹائم پر اور آرام بے حساب اور وقت بے وقت، اس فارمولے پر عمل کرو گی تو تب ہمارے خواب خوش آئند تعبیر کے حامل ہوں گے، وہ اسے چائے کا مگ پکڑاتے ہوئے بولا۔ ویسے تمہارے آنے سے میری ذمہ داریاں اور خاطرداریوں میں کافی حد تک اضافہ ہی ہوا ہے، اب تو مجھے گھر داماد ہونے کا جان لیوا احساس پشیمان کرنے لگا ہے۔ کیا سچ مچ آپ اپنی ازدواجی زندگی سے مطمئن نہیں ہیں، یا ویسے ہی ازراہ مذاق ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں؟ وہ استہزائیہ انداز میں پوچھ رہی تھی۔ ہارون نے مسکرا کر ٹال دیا اور گفتگو کا موضوع بدل ڈالا۔ میں پاکستانی ریسٹورانٹ سے کھانا لے کر آتا ہوں، بچے بھی بھوکے ہیں، تم اور میں تو ہیں ہی اس قابل نکمے ہڈ حرام بے روزگار، وہ تلخی سے بولا۔ ایسی بھی بات نہیں جناب، تھوڑا سے انتظار کریں، ریڑھی یا چھابڑی لگا کر اپنی بے روزگاری کو بھگا دیں گے، وہ تمسخرانہ انداز میں بولی۔ وہ بہن بھائی ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے دن بدن مستحکم اور مضبوط ہوتے جا رہے ہیں، تو ہم دونوں بہن بھائی مل کر کیا کوئی کام نہیں کر سکتے؟
ویسے تمہاری باتوں میں سنجیدگی کی ہلکی سی جھلک بھی نظر نہیں آتی۔ وہ مسکرا دیا۔ بھئی جاب نہ ملی تو کوئی چھوٹا موٹا بزنس کا ہی سوچ لیتے ہیں، ایک دن ارب پتی بن جائیں گے۔ بہن بھائی کو چنے نہ چپوا دیے تو آپ کا نام ہارون اور میرا نام حدیقہ زیدی نہیں ہوگا، وہ بمشکل بولتے ہوئے چھیڑے جا رہی تھی۔ ویسے حدیقہ ایک بات کہوں، تم ہنستے ہوئے کتنی حسین لگتی ہو، لبوں کی مسکراہٹ آنکھوں میں بھی اود کر آتی ہے، جھرنے اور پہاڑ کی چوٹی سے بہتے ہوئے آبشار جیسی کھنک ہے تمہاری ہنسی میں۔ وہ بے حد پیار سے بولا۔ یہ شاعری شیریں کے سامنے جھاڑیے جناب، مجھے یہ سن کر کوئی خاص خوشی نہیں ہو رہی۔ وہ پھر کلیوں کی مانند دبی دبی ہنسی میں بولی، یہ جو ڈاکٹروں کی قوم ہے نا، صرف چیرنا پھاڑنا جانتی ہے، شعر و شاعری طنز و مزاح ان کے سر پر سے گزر جاتا ہے۔ کس قدر بدذوق لوگوں کے سنگ ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشے ہوئے اس تحفے کا استعمال کرنے میں انصاف نہیں کر رہے۔ ہماری پکڑ ضرور ہوگی، خاص کر تمہاری۔ وہ شوخ انداز میں بولا۔ بھائی میری کیوں، میری زندگی میں سب کچھ تو ہے۔ وہ پھر طنزیہ مسکرائی۔ بالکل درست فرمایا جناب نے، اتنا کچھ ہے کہ سنبھالے سنبھل نہ پائے۔ وہ مزاحیہ انداز میں بولا۔ ان ساری باتوں کو چھوڑیں، خرم کا پتہ کریں وہ کہاں رہ گئے۔ مجھے فکر ہو رہی ہے، میرا دل بے چین سا ہو رہا ہے۔ وہ موضوع بدلتے ہوئے بولی۔ عیش و عشرت کے مزے لوٹ رہا ہوگا، تم خواہ پریشان ہو رہی ہو۔ اس نے اسے چھیڑا، وہ اسے ہر ممکن اذیت سے نکالنے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ بھی اس کی طنزیہ باتوں میں اپنا دکھ اور تکلیف بھول چکی تھی۔ خرم ایسے ہرگز نہیں ہے، اللہ کرے تمہاری خوش فہمی ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ میں شیریں سے معلوم کرتا ہوں، کیونکہ خرم کا موبائل بند ہے۔ وہ خود بھی فکر مند دکھائی دینے لگا تھا۔ وہ شیریں سے تمام تفصیلات جان کر اور پریشان ہو گیا، کیونکہ خرم آج طبیعت خرابی کی وجہ سے گھر جلدی چلا گیا تھا۔ وہ سوچ بچار میں تھا کہ فون کی گھنٹی بجی، دوسری طرف کی آواز بالکل انجان تھی۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے چکرا گیا۔ کیا ہوا ہارون، کس کا فون تھا؟ خرم کہاں ہے؟ وہ اپنی تکلیف بھول کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ایکسیڈنٹ، اس نے ایک ہی لفظ بولا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ وہ جھولی پھیلا کر خرم کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگنے لگی۔ ڈوبتے ہوئے دل کے ساتھ آہستہ آہستہ چلتی باتھ روم کی طرف چل پڑی۔ آئینے میں خود کو پہچان نہ سکی، خود پر قابو پاتے ہوئے بولی، خرم میرے ساتھ جو بھی ہوا میں نے آپ کو صدقے دل سے معاف کیا۔ باری تعالیٰ میرا سہاگ سلامت رکھنا۔ وہ دعا مانگے جا رہی تھی۔ وہ بچوں کے کمرے میں چلی گئی۔ بچے کھلونوں سے کھیل رہے تھے۔ وہ بے بسی کے عالم میں ان کے قریب قالین پر ہی لیٹ کر دل ہی دل میں دعائیں مانگنے لگی۔ مانی جان، ہمیں برگر اور چپس کھانے ہیں۔ وہ کھیل چھوڑ کر اس کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ حدیقہ نے فون کر کے برگر اور چپس کی ڈلیوری گھر پر ہی کروا لی۔ خرم ایمرجنسی وارڈ میں ایڈمٹ تھا۔ شیریں پریشانی کے عالم میں اس کے پاس ہی موجود پائی گئی۔ وہ ابھی تک بے ہوش تھا۔ ایک بازو پر پلاسٹر اور سر پٹیوں میں مکید دیکھ کر وہ سوچنے لگا کہ انسان کس قدر کمزور اور بے بس بنایا گیا ہے۔ اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے بھی وہ کس قدر ڈھیٹ اور عاقبت نا اندیش ٹھہرا ہے کہ اس کی فطرت سے ظلم و تشدد، حریص پن، احساس ملکیت جیسی کبھی حماقتیں کبھی جدا نہیں ہوتی۔ آج خرم کی لاچارگی و بے بسی سے دنیا و ما فیہا سے بے خبر تھا۔ اس نے حدیقہ کو فون کر کے اس کی حالت بتا دی۔ وہ اپنی تکلیف یکسر بھول گئی۔ فوراً ہی باہر نکل کر اس نے ٹیکسی پکڑ لی اور ایمرجنسی وارڈ پہنچ گئی۔ شیریں نے اسے اس حالت میں دیکھا تو حیرت و اشتیاق سے ہارون کی طرف متوجہ ہوئی۔ یہ سب کیا ہے، میں سمجھنے سے قاصر ہوں۔ ہارون اسے ایک طرف لے گیا اور اس کی سماعتوں میں زہر انڈیل کر حدیقہ کے قریب بیٹھ کر اس سے ہمدردانہ لہجے میں بولا، تمہیں تو تیز بخار ہے، تم کیوں چلی آئیں؟ شیریں بھی قریب ہی آ گئی اور اگلے ہی لمحے اسے ہسپتال ایڈمٹ کرانے کا فیصلہ کر کے وہ باہر نکل گئی۔ شرمندگی، ندامت اور پچھتاوا اس کی نس نس میں سرایت کر چکا تھا۔ اسے اپنے بھائی کی حرکت پر شرمندگی تھی۔ خرم 2 دن بے ہوش رہنے کے بعد ڈاکٹروں کی کوشش سے ہوش میں تو آ گیا، مگر وہ آنکھیں کھول کر نہ تو اس دنیا کے رنگوں کو دیکھنا چاہتا تھا، نہ ہی اپنی قوت گویائی سے اپنے احساسات کا اظہار کرنا چاہتا تھا۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے مکافات عمل کا یہ طریقہ اسے حیران و پریشان کیے ہوئے تھا۔ ضیاء شعور میں ہلچل تو مچ گئی تھی۔ 2 دن بعد حدیقہ ہسپتال سے گھر چلی گئی۔ اس کی لاکھ کوشش کے باوجود خرم نے نہ تو اس سے بات کی، نہ ہی آنکھ کھول کر اسے دیکھنے کی ہمت رکھی۔ وہ اس رویے سے دل برداشتہ تو ہوئی، مگر اپنے پیار اور اپنے جیون ساتھی کی جان کی سلامتی پر بے انت شکرانے میں سجدہ ریز ہو گئی۔
ہارون نے اسے یقین دلایا کہ خرم اس جان لیوا جھٹکے کے بعد خود کو سرتا پا بدلنے کے بارے میں ضرور سوچ رہا ہوگا، کیونکہ خدائی پکڑ میں زیادہ دیر جو نہ لگی تھی۔ وہ موہوم سی ہاں کہہ کر دعائیہ انداز میں کھو جاتی اور خوش فہمیوں کی دنیا آباد ہو جاتی۔ آج خرم اسپتال سے ڈسچارج ہو رہا تھا، ابھی 1 مہینہ مزید اسے ریسٹ کی تاکید کی گئی تھی۔ حدیقہ نے کمرے کو پھولوں، کارڈز اور موم بتیوں سے سجا دیا تھا۔ اسے اپنے گھر میں خوش آمدید کہنے کے تمام انتظامات مکمل کر کے اس نے خرم کی پسند کا کھانا بنایا، نہایت سلیقے سے ٹیبل پر لگایا۔ وہ ہارون کی مسلسل شرارتوں سے محظوظ بھی ہو رہی تھی، مگر ایک خوف اور اندیشہ دل کے نہا خانوں میں ہلکی سی کروٹ لے کر اسے مضطرب کر دیتا۔ باہر گاڑی کے رکنے کی آواز پر وہ تیزی سے مین ڈور کھول کر کھڑی ہو گئی۔ خرم بغیر کسی سہارے کے ہارون اور شیریں کے ساتھ نہایت سنبھل کر چل رہا تھا۔ جسم کمزور اور لاغر لگ رہا تھا، چہرے پر بلا کی خاموشی کی چھاپ تھی۔ پچھتاوا تھا یا احساس ندامت، کسی کو خبر نہ تھی۔ میں تمہیں زندگی میں واپس لے آؤں گی، وہ دکھ سے بڑبڑائی۔ میری زندگی بھی تمہیں لگ جائے خرم۔ وہ مسکراتی ہوئی خرم کی طرف بڑھ گئی اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے بوسہ دیا، خرم نے جھٹکے سے چھڑا لیا۔ وہ جذبز ہو کر شیریں کو دیکھنے لگی۔ ہارون نے سخت برہمی سے خرم کا گھورا اور اندر چلا گیا، جسے شیریں نے بھی محسوس کیا تھا، مگر نظر انداز کرنے میں عافیت جانی۔ وہ لاؤنج میں صوفے پر نیم دراز ہو گیا۔ حدیقہ نیچے بیٹھ کر اس کے جوتے کے تسمے کھولنے لگی۔ ماں کی اکلوتی پرنسس بیٹی اپنی اس حیثیت پر بھی خوش اور مطمئن تھی۔ شیریں واپس اسپتال جا چکی تھی۔ ہارون بچوں کو اسکول سے لینے کے لیے نکل گیا تھا۔ دونوں اکیلے تھے، مگر کمرے میں ہو کا عالم تھا۔ آخر پہل حدیقہ نے کی۔ وہ اس کا ہاتھ پیار سے پکڑتے ہوئے بولی، خرم کمرے میں آ جائیے، تھوڑا آرام کر لیں، پھر آپ کو مزیدار کھانا کھلاؤں گی، آپ کی پسند کا۔ دوسری طرف خاموشی تھی۔ کچھ تو کہیے، اتنی اداسی اور مایوسی اچھی نہیں آپ کے لیے، وہ ہمدردانہ لہجے میں بولے جا رہی تھی اور وہ ایک نقطے پر نگاہیں منجمد کیے چپ سادھے ہوئے تھا۔ اچھا، میں آپ کو گرما گرم سوپ یہاں ہی دے دیتی ہوں، وہ لہجے میں شگفتگی بھرتے ہوئے بولی۔ تیزی سے کچن کی جانب چل دی۔ تھوڑی دیر بعد سوپ کا پیالہ ٹرے میں رکھے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ دایاں بازو ابھی تک پلاسٹر میں مقید تھا۔ بائیں ہاتھ سے سوپ کو بیلنس کرنے کی مشکل کو جانتے ہوئے اس نے چمچ بھر کر سوپ اس کے ہونٹوں کی جانب بڑھایا ہی تھا کہ اس نے ٹرے کو نفرت سے پرے کیا اور سوپ کا پیالہ اچھل کر حدیقہ پر گرتے ہوئے قالین پر جا گرا۔ اس اچانک رد عمل پر وہ جلن سے چیخ اٹھی، تیزی سے فریج کی طرف بھاگی، برف سے خود کو سہلانے لگی۔ شدت تکلیف اور احساس کم مائگی میں گھری وہ خود ترسی کا شکار ہونے لگی۔ خرم صوفے سے اٹھا اور سیدھا کمرے میں چلا گیا۔ کمرے کے خوابیدہ ماحول نے اس کی خاموشی کو توڑا۔ وہ قہر و غضب میں چیختا ہوا پھولوں کو پاؤں تلے روندے جا رہا تھا، کارڈز کو بے دردی سے پھاڑ رہا تھا، موم بتیوں پر ہاتھ مار کر بجھانے کی کوشش میں اپنا ہاتھ چلا لیا۔ منہ سے جھاگ اور آنکھوں سے شعلے ابل رہے تھے۔ وہ اپنی تکلیف میں تڑپتی ہوئی کمرے کی طرف بڑھ گئی اور اس کی حرکات کو دیکھ کر چیخ اٹھی، خرم آپ پاگل ہو چکے ہیں، آپ کو گھر کے بجائے پاگل خانے جانا چاہیے تھا۔ میں ابھی اسپتال فون کرتی ہوں، مجھے آپ سے خطرہ لاحق ہونے لگا ہے، آپ تو مجھے جان سے مار دیں گے۔ میری بدقسمتی کہ آپ جیسے مخبوط الحواس مرد کی بیوی بننے سے بہتر تھا کہ زندہ درگور کر دی جاتی۔ آج مجھے اس سوال کا جواب چاہیے کہ مجھ سے ایسی کون سی غلطی سرزد ہوئی ہے جس کی اتنی بڑی سزا۔ وہ پیچ و تاب کھا کر رہ گئی۔ تمہاری تمام خرابیوں کی جڑ تمہاری ضد ہے، وہ پوری قوت سے چیخا۔ اس کا سر چکرانے لگا اور وہ وہیں بیڈ پر سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ ابھی آپ کو آرام کی ضرورت ہے خرم، کچھ دنوں کے لیے میری تمام غلطیوں کو نظر انداز کر دیجیے، صحت یاب ہونے کے بعد مجھ سے حساب چکا لیجیے گا۔ وہ ایک دم سے نرم پڑ گئی، اسے سہارا دے کر بیڈ پر لٹایا اور آہستہ آہستہ اسے دبانے لگی۔ وہ بے سدھ خاموش لیٹا، کسی قسم کا اعتراض یا انکار نہ کر سکا۔ حدیقہ کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو اس کے اندر ہی گرنے لگے، جن میں ترس بھی تھا، غصہ بھی اور غم بھی، اور اپنے مقدر سے کبھی نہ ختم ہونے والا گلہ شکوہ۔ یہ گھٹ گھٹ کر جینے کو زندگی کا نام دینا سراسر ناانصافی ہے۔ افرید سے چھٹکارا ہر ذی روح کا حق ہے۔ آج اسے تمام حکمت عملی بیکار ہوتی معلوم ہو رہی تھی، لیکن وہ خرم کو اس حالت میں تنہا چھوڑنے کا تصور بھی نہ کر سکتی تھی۔ اس نے ہار مان کر اس کی صحت یابی کے بعد واپس جانے کا پروگرام بنا لیا تھا۔ اگر اس کی قسمت میں اس کی ماں کی آیا گیری کرنے میں ہی جیت لکھی ہے تو یہ بھی اسے منظور ہے،
مگر طلاق لے کر اس رشتے سے کنارہ کشی اسے کسی صورت قبول نہ تھی۔ یہ سوچ کر حلق میں پھانس چبھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کتنا مشکل تھا محبتوں اور چاہتوں کے اس گمشدہ رشتے میں اعتماد اور بھروسہ بحال کرنا۔ اس کی قیمت بہت بڑی تھی۔ اپنے خیالوں میں اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ ہارون آ گیا۔ حدیقہ نے فوراً کپڑے بدلے اور چاہتوں سے سجایا ہوا تمام سامان جو کوڑے کا ڈھیر بن چکا تھا پلاسٹک کے تھیلوں میں ڈال کر باہر ڈسٹ بن میں پھینکنے چلی گئی۔ لاؤنج میں ہارون خاموشی سے صوفے پر بیٹھا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ حدیقہ مجھے بتاؤ گی نہیں کہ میرے جانے کے بعد کیا ہوا؟ کیا خرم کو اپنی زیادتیوں کا احساس نہیں ہوا؟ شرمندگی اور پچھتاوا نہیں ہوا؟ وہ اس کے قریب آ کر سرگوشی کے انداز میں بولا، ہارون بھائی میں نے واپس جانے کا پروگرام بنا لیا ہے۔ کیوں؟ میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا، وہ مستحکم لہجے میں بولا۔ خرم کے صحت یاب ہونے تک یہاں ٹھہروں گی، وہ سنجیدگی سے بولی۔ ابھی تو ہم دونوں جاب تلاش کریں گے اور ان بہن بھائی کو سبق سکھانا ہے۔ تم ابھی سے ہار گئی؟ ویری سیڈ۔ وہ سب تو ٹھیک ہی سوچا تھا، لیکن ہارون بھائی اس طریقے سے میں خرم کو کھو دوں گی۔ خرم اپنے ہوش میں نہیں ہے، غصے کو حرام قرار دیا گیا ہے اور میں نہیں چاہتی کہ خرم اس غصے میں آ کر کوئی غلط قدم اٹھائیں۔ خرم نرم دل ہیں، سوچیں گے تو بگڑا ہوا معاملہ اور الجھا ہوا مسئلہ خود حل ہو جائے گا۔ یہی اس کا قابل حل رستہ ہے۔ وہ سمٹی سمٹائی اسے بہت معصوم اور پاکیزہ لگ رہی تھی۔ نرسنگ میرا پیشہ تھا، خرم نے مجھے اپنی غربت میں بھی میرے پیشے اور ساکھ کو مرنے نہیں دیا۔ یہی میرا نصیب ہے، میں اس سے کہاں تک بھاگ سکتی ہوں؟ بس اتنی جلدی ہار مان لی؟ میں تمہیں اتنی بزدل اور کم ہمت نہیں سمجھتا تھا، وہ اس سے نظریں چراتے ہوئے بولا۔ بس یوں ہی سمجھ لیجیے، اب مجھ میں نفرت کی چنگاریوں میں جلنے کی سکت نہیں رہی۔ سوچتی ہوں میں کن نہ کرتا گناہوں کی پاداش میں کیا اپنی پسند کی شادی جرم تھی؟ میں تو اپنا گھر بسانے اور آباد کرنے چلی تھی۔ اس نشے میں نے اپنا وقار اور خودداری کو تہ تیغ کر دیا۔ میرے اہم کانا پن کی بھی انتہا ہے کہ اپنی ماں کو تن تنہا چھوڑ کر اپنی دنیا بسانے کا خواب دیکھتی یہاں پہنچ گئی۔ مجھ جیسی لاوارث لڑکی کو شادی رچانے کا کوئی حق نہیں تھا۔ میری سسرال میں اور شوہر کی نظر میں کیا حیثیت ہے؟ اس کے چشمدید گواہ آپ بھی ہیں۔ مجھے کس گناہ کی پاداش میں سزا دی جا رہی ہے؟ تم بہت ہمت اور حوصلے والی لڑکی ہو، یکدم یہ کیا ہوا؟ کیوں؟ مجھے سچ بتاؤ۔ وہ بہت آہستگی سے بول رہا تھا۔ آپ کی ہمدردیوں کا بہت بہت شکریہ ہارون بھائی، آپ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں، وہ سر پکڑ کر کوفتہ آمیز لہجے میں بولی۔ چھوڑ دیا، وہ غصے سے بول کر باہر نکل گیا۔ حدیقہ سر گھٹنوں میں دبائے زاروں قطار رونے لگی۔ سسکیاں آس پاس کے ماحول کو غمناک بنا رہی تھی، نہ جانے کتنا وقت اسی عالم میں گزر گیا۔ وہ خرم کی دبی دبی آواز پر چونکی، وہ تکلیف کی شدت میں کراہ رہا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ وہ آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ حدیقہ نے ایک بار پھر اسے معاف کر کے اسے سیدھا لیٹنے میں مدد دی۔ آپ کے لیے کھانا لے آؤں؟ وہ پیار بھرے لہجے میں بولی۔ نہیں، وہ غصے سے بولا۔ ہارون بھائی کو بھی ناراض کر دیا۔ شیریں نند کے ناطے کچھ بھی سننے کو تیار نہ تھی۔ شوہر اپنی ضد پر اڑا ہوا، نفرت و حقارت کا اظہار کسی پل ضائع نہ جانے دیتا۔ وہ جائے تو کس کے پاس جائے اور اپنے سینے کے بگولوں کو کیسے ٹھنڈا کرے؟ وہ بے بسی سے سوچے جا رہی تھی کہ خرم کی آواز پر اس کے قریب ہو گئی۔ حدیقہ تم یہ ایکٹنگ کرنے سے باز نہیں آؤ گی، مجھے تم سے کوئی سروکار نہیں۔ میری بوڑھی اور بیمار ماں کے لیے تمہارے دل میں ہمدردی ہے نہ رحم و ترس۔ میں تم پر کیسے فدا اور نثار ہو سکتا ہوں؟ تم میرا پیچھا چھوڑ دو، خدا کے لیے مجھے مزید پریشان مت کرو، وہ چڑے ہوئے انداز میں بولا۔ میں آپ کے بغیر بالکل ناکارہ اور نامکمل ہوں۔ مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے اس بھری دنیا میں اپنی ماں کی طرح بالکل تنہا اور لاوارث ہوں۔ خرم میں اس کرب میں زندہ نہیں رہ سکتی، میں اپنی ماں جیسی ہرگز نہیں ہوں کہ آپ سے دور رہ کر سانس بھی لے سکوں۔ میں مر جاؤں گی خرم، مجھ سے الگ مت ہو۔ ہم اپنا الگ گھر لے کر ماں جی کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ ہماری اپنی ایک دنیا ہونی چاہیے خرم، ہمارے آنگن میں بھی خوشیوں کی بارات اتر سکتی ہے، معصوم کہکہوں کے دیے روشن ہو سکتے ہیں۔ آپ ذرا سوچ کر تو دیکھیں، آپ کو تمام کتنا ہی بھلا لگے گا۔ تم نے ماں کے بعد شیریں سے دور کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، یہ ناممکن ہے۔ اس وطن غیر میں اسے اکیلا کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ وہ تمہاری طرح نکمی اور ہڈ حرام نہیں، جاب کرتی ہے،
اس نے اپنے بچوں اور خاوند کی ذمہ داریاں کندھوں پر اٹھا رکھی ہیں۔ قسمت کی بات ہے کہ ہارون کو جاب ملنا مشکل ترین ہوتا جا رہا ہے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ ہارون کی ماں بھی اکیلی ان کے انتظار میں ایک ایک منٹ گن رہی ہے۔ دوسری طرف میری ماں بھی بیمار اور تنہا۔ خرم، ہم سب واپس کیوں نہیں چلے جاتے؟ یہاں کیا رکھا ہے؟ جو کماتے ہیں بمشکل ہی گزارا کر پاتے ہیں، وہ سمجھانے کے انداز میں بولی۔ یہاں فیوچر کے روشن پہلو نمایاں ہیں، جبکہ پاکستان میں ڈاکٹر کی تنخواہ ایک کلرک سے بھی کم ہے۔ اگر اپنا کلینک کھولتے ہیں تو اس میں پیسہ صرف اس صورت میں ہے کہ بددیانتی سے کام لیا جائے۔ ایسی میری فطرت نہیں۔ وہ پہلی بار اس سے تفصیلاً بات کر رہا تھا۔ اسے حالات سدھارنے کی امید ہونے لگی تھی۔ احمق کہیں کی، اس کے موڈ کے مد و جزر میں ہی مرتی اور جیتی رہی۔ تو پھر کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم 3 عدد ماؤں کو اپنے پاس بلا لیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی ہم فائنینشلی اس قابل نہیں ہوئے، وہ نرمی سے بولا۔ تو پھر اس کا حل کیا ہو؟ وہ آہستگی سے بولی۔ تم میری بات پر غور تو کرو، تمہاری ماں کو اکیلا رہنے کی عادت ہے۔ شیریں کی اپنی ساس سے ایک پل کے لیے نہیں بنتی۔ میری ماں خود محتاج اور مجبور ہے، اسے تمہاری ضرورت ہے، مگر تم اس قدر ضدی اور کم عقل عورت ہو کہ میری ایک نہیں سنتی، الٹا مجھے بد دعائیں دیتی ہو۔ مجھے اس حال تک پہنچانے والی تم ہی تو ہو۔ وہ پھر زہر اگلنے لگا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کی گفتگو کے اتار چڑھاؤ کا جائزہ لینے لگی۔ اب تمہارے واپس جانے کے دن نزدیک آ گئے ہیں، خدا کے لیے اب واپس جا کر میری ماں کو تنگ مت کرنا۔ میں نے تمہاری ضد پوری کر دی ہے، تم میری خواہش پوری کرو، بہتری اسی میں ہے۔ وہ پیشانی پر بل ڈالتے ہوئے بولا۔ تم نے دیکھ تو لیا ہے کہ ہم یہاں عیاشی نہیں کر رہے، سٹرگل ہے دن رات کی۔ میں نے بھی واپس جانے کا پروگرام بنا لیا ہے، مگر آپ کی صحت یابی کے بعد، وہ سر جھکا کر بولی۔ گو کہ آپ کے بغیر میں بہت اداس رہتی ہوں، کاش میرا بیٹا ہی سلامت رہتا، جینے کا ایک بہانہ تو میرے پاس ہوتا۔ بچے بھی ہو جائیں گے، کیوں فکر کرتی ہو؟ ہر کام کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، وہ پھر نرمی سے بولا۔ تم تو بہت بہادر ماں کی اولاد ہو، ڈپریشن کی باتیں تمہیں زیب نہیں دیتی۔ میں جلد ہی ٹھیک ہو جاؤں گا، تم جانے کی تیاری کرو، ماں بہت پریشان ہے، تمہارا بار بار پوچھتی ہیں، انگلیوں پر دن گن رہی ہیں۔ میں واپس چلی جاؤں گی، مگر ایک شرط ہے میری، وہ سوچتے ہوئے بولی۔ تمہاری شرط سے میں بہت تنگ آ گیا ہوں، اب فرماؤ کون سی نئی شرط سوچ لی ہے تم نے؟ وہ تلخی سے بولا۔